سبیل اکرام صاحب ہمیں یہ سب رزق بتا کے تو خود کبھی ویٹ میں گھومتے ہیں. زندگی میں اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے موت دے دے کہ ہم کسی کا حق مارے. اس عوام کا پرسپشن کوئی میٹر کرتا ہے میرے لیے؟ کیسی بات ہے. 2019 کے اندر ہمارے ساتھ ایک سکیم ہوا. اس سکیم کے اندر ہم لوگ 40 کروڑ کے مقروض ہو گئے. میں نے ایسا وقت بھی دیکھا ہے کہ جب میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا بیٹا ہم گروسری سے تنگ ہیں, کوئی پراپرٹی ڈسپوز آف کر دیتے ہیں. اخلاقیات یہ ہوتی ہیں کہ جس دن لوگ کہیں گے نا میرا فون نہیں چکتا, ان نون بندہ بھی میں پراپرٹی چھوڑ دوں گا. جو اس سے پہلے میرے ساتھ تھا سب بھاگ گئے. آپ نے اپنے گھر مہندی کرنی ہوگی تو آپ کو اچھا ساؤنڈ سسٹم چاہیے, لیکن تراویح کے لیے ہمیں اعتراض ہوگا. مائیں بہنیں نچانے کے اوپر وہ اعتراض ہے. کئی ایسے والدین ہیں جو اپنے بچے کو قرآن کے قریب کرنا چاہتے ہیں میرے ذریعے سے, مجھے تو رسوا نہ کریں. ایسا بندہ جو معاشی طور پہ کمزور ہے اس کو امام مسجد نہیں ہونا چاہیے. امام مسجد نہیں ہونا چاہیے, مسجدیں خالی ہو جائیں گی. سہیل بھائی تو آپ کا بچہ ہے نا آگے قرآن پڑھانے والا بندہ, اتنا عظیم نالج دینے والا بندہ, یار اس بندے کو آپ 25,000 دے کے آپ کس کی توہین کر رہے ہیں. مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میں کسی شخص کو جو ممبر رسول پہ بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت دے رہا ہے لوگوں کو, اور مصلی امامت پہ کھڑا ہوا ہے اور وہ محتاج ہے. اللہ کی قسم تکلیف ہوتی ہے. ہم نے انویسٹمنٹ کیا کی 20 کروڑ لوگوں تک قرآن پہنچا. کیا آپ بات کرتے ہیں, یہ ٹاپک کے لیے آپ کوئی 15 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ رکھیں, اس پہ بات ہوگی. ہمارا عمل حالت ہے مولوی سارے اکٹھے ہو گئے میرے دوالے ہو جانا. آپ اب تک ریسرچ کا پیرامیٹر کیا ہے, گوگل پہ کرو تقویٰ کیا ہے. کتنے پرسنٹ لوگ آج دوبارہ آپ کے ساتھ ہیں؟ 0%. میری ہر مسجد کے اندر رول ہے, جو میری مسجد ہوگی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے. کے اندر اتنی غیرت ہونی چاہیے جو کمیونٹی ممبرز ہیں کہ مسجد اللہ کے گھر کے لیے جو ہے نا اہتمام کرے. ان کے گھر کی بجلی سے زیادہ امپورٹنٹ اللہ کے گھر کی بجلی ہے. طلاق یافتہ جو عورتیں ہیں یہ جو کٹھی ہو جاتی ہیں اور بغیرتی پھیلاتی ہیں, ان کو تو مارنے چاہیے مال روڈ پہ. السلام علیکم ناظرین. ایک شخص آتا ہے اور بیرون ملک سے آیا, سعودی عرب سے, حفظ کر رکھا ہے, اور پاکستان میں آنے کے بعد اپنی میڈیکل کی ڈگری کو پرسو کرتا ہے. ڈگری مکمل کرنے کے بعد کریئر کو پرسو نہیں کرتا, میڈیا انڈسٹری میں چلا جاتا ہے, لیکن وہاں پر بھی کریئر کو پرسو نہیں کرتا. وہی شخص کچھ عرصے بعد پتا چلتا ہے کہ وہ ایک بزنس سٹارٹ کرتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے وارے نیارے کرتا ہے, ایسا احسان عظیم کرتا ہے کہ آج وہ ایک بڑے ڈیولپر کے طور پر جانے جاتے ہیں. اور نہ صرف ڈیولپر کے طور پر جانے جاتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ان کی خوبصورت آواز جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, خالصتاً اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, میں آپ اور میرے خیال سے ہر مسلمان چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو, وہ پسند کرتا ہے کہ ان کی آواز میں پڑھا گیا قرآن کریم کبھی اپنی گاڑی میں دوران سفر سن رہا ہو, کبھی اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھ کر سن رہا ہو, اور لٹرلی دل سے دعا نکلتی ہے. صاحب نے کچھ عرصہ لا میں بھی ایڈمیشن لیا, لیکن خیر سے اس کو بھی پرسو نہیں کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھرم رکھنا تھا اللہ نے خوب رکھا. میرے ساتھ موجود ہیں جی حافظ ڈاکٹر سبیل اکرام صاحب. السلام علیکم, کیا حال ہے, مزاج بخیر؟ ارے واہ ماشاء اللہ, اتنی ساری دکانوں کے شٹر اٹھائے, لیکن اللہ تعالیٰ نے خزانہ جو ہے وہ آپ کو کاروبار میں دیا. تو کیا مائنڈ سیٹ کلیئر نہیں تھا, یا کہیں پر وہ اونٹ کسی فائنل کروٹ بیٹھ نہیں پا رہا تھا, یا ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ تھا, کیا تھا یہ سب کچھ؟ دیکھیں, ایک تو جو آپ نے بات کی جو بنیادی ایجوکیشن تھی, بنیادی تعلیم تھی, اس میں اوبویسلی حفظ پلیڈ اے سگنیفیکنٹ رول ان مائی لائف. وہ تو پرسو کر رہا ہوں, اور الحمدللہ اللہ کا شکر, اللہ نے بڑا بھرم بھی اس میں دیا, اللہ اس میں تراویحیں بھی, عزت بھی میں سمجھتا ہوں قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دی. میڈیکل ڈے ون اٹ واز ڈیسائیڈڈ, اٹ واز ایویڈنٹ کہ میں نے میڈیکل پرسو نہیں کرنا, کیونکہ میری والدہ نے مجھے فورس کیا تھا ڈاکٹر بننے کے لیے. اچھا, وہ ڈگری والدہ کو دینے کے لیے چاہیے تھی. کیا میری والدہ کو بھی پتا تھا, میری والدہ کہتے ڈاکٹر بننا جو مرضی کرنا, اور اٹ واز پلانڈ. جو میں نے میری پلاننگ تھی کہ میں نے بزنس ہی کرنا ہے, میرا شوق تھا بزنس. اچھا, ڈاکٹر بن کے بھی تو بزنس کر سکتے تھے. ڈاکٹر بنا ہونا آج کل تو میڈیکل پروفیشن بڑا کامیاب بزنس ہے. دیکھیں نا, ہر بندے کا ایک ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے, ہر بندے کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. مجھے نہیں مناسب لگا وہاں پہ, اور میں اتنا قابل ڈاکٹر نہیں تھا. اگر میں اسپیشلائزیشن ہی نہیں کر رہا
تو میں قابلیت سمپل MBBS میں نے ہاؤس جاب کی ہے, لائسنس بھی ملا مجھے. ہاؤس جاب تو غالباً جنا کی تھی, جنا ہاسپٹل. میں نے اس کے بعد نہیں پرسو کیا. تو میں ایک قابلیت بھی تو انسان میں ہونی چاہیے نا بزنس چمکانے کے لیے. اگر میں میڈیکل سائڈ پہ جا رہی ہوں, ہاسپٹل کھولنا چاہ رہا ہوں, تو پھر میں امیجیٹلی بزنس پرسو کیا. ہاں, میری میڈیا سے وابستگی شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہو, 2009 سے ہے میری. آئی واز ورکنگ ود ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب. یہ بڑے اللہ غنی کی رحمت کرے. اللہ تعالیٰ ان کی ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ آپ نے کام کیا, آپ نے ARY میں بھی کام کیا. ARY میں بھی کام کیا میں نے, اللہ کو بھلا کرے. میں نے ایکسپریس میں بھی کام کیا, وقار زکا کے ساتھ. ہاں, TV1 میں, ایکسپریس میں بھی کیا. ایکسپریس میں بھی کیا ہے میں نے, TV1 میں بھی کیا ہے. میں نے 2016 میں تو میں میرے عزیز ہم وطنوں ایک پیراڈی شو جو ہوتا ہے نا لالا وغیرہ کے, اور جو ایک بڑا شفاعت بھائی وغیرہ ہے ان کے ساتھ بھی میں نے وہ ہوسٹ کیا وہ شو. اچھا, 2016 کی بات ہے. میری شادی کا انویٹیشن ہم نے شو میں بیٹھ کے دیا تھا. اچھا. تو بس 2016 میں پھر میں نے کوئٹ کر دیا, بلکہ سب چھوڑ دے. 3 سال پہلے میں نے رمضان ٹرانسمیشن ہوسٹ کی تھی نیو پہ, آپ کے چینل پہ, تو اس میں بھی بہت دھمال ڈالی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاں, میڈیا واز مائی پیشن تھا. میڈیا میرا شوق تھا. اچھا, میڈیا کی وجہ سے آپ جیسے گفتار غازی تو نہیں ہم بن سکے, لیکن میڈیا نے بولنا سکھایا, میڈیا نے بہت ہمیں گروم کیا. میں ریڈیو بھی تھوڑا سا کیا ہوا ہے. تو کراچی کے اندر جب میں ایجوکیشن لے رہا تھا, MBBS کر رہا تھا, تب یہ میڈیا کا بھوت سوار تھا. اس کے بعد جب پریکٹیکل لائف میں آیا تو ختم ہو گیا. اچھا, یہ آپ کی عامر لیاقت صاحب کی ٹیم میں کام کرنے کا دور جو ہے, یہ آپ کی MBBS والا دور ہے؟ MBBS والا دور ہے, MBBS والا دور ہے. تو مجھے سمجھ آ گئی پھر آپ کیا MBBS کر رہے ہوں گے. نہیں, وہ ایکچولی نا ڈاکٹر صاحب یوز ٹو لو می ویری مچ. اچھا, ڈاکٹر صاحب میرے بڑا کیسے شخص تھے ڈاکٹر عامر لیاقت؟ ڈاکٹر صاحب واز آنیسٹلی بتائیے. ہی واز اے تھورو جینٹلمین, بڑے قابل آدمی تھے, بہت قابل آدمی تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا نے ان کو مس جج کر لی ہے, اور ڈاکٹر صاحب کی ایک آدھ غلطی بلا شبہ ہوگی, لیکن کوئی غیر شرعی کام نہیں ڈاکٹر صاحب نے کیا. شادی کرنا غیر شرعی کام تو نہیں. اگر ایک عورت ہی جو ہے وہ لائل نہ رہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, تو میں کہتا ہوں غیرت مند تھے نا, کہ ان کی ویڈیو آئی تو مر گئے, غیرت مند تھے نا. تو اگر ہوتے تو شام کو ٹی وی چینل میں بیٹھے ہوتے اور ہنس رہے ہوتے, دلائل دے رہے ہوتے. میں کہہ رہا ہوں غیرت مند شخص تھا. تو بس نظر لگ گئی اس خاندان کو. میں پکا یہ بات کا بلیور ہوں, نظر کھا گئی ڈاکٹر صاحب کو. ڈاکٹر صاحب جیسا ہنرمند آدمی, ٹیلنٹڈ آدمی, بولنے والا آدمی, کیا ان کا IQ تھا, کیا ان کا ویژن تھا, کیا اپروچ تھی, کیا سوچ تھی. فینومینل. سبیل بھائی, ڈاکٹر صاحب کی ٹیم میں آپ نے ایز کیا کام کیا تھا؟ میں جیو میں جو ڈاکٹر صاحب کا نا پورا ایک ڈاکٹر صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں کہ رمضان پہ کنٹرول, ان کی تو ڈے لانگ مصروفیت ہوتی تھی نا. اچھا, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں وائس اوورز کرتا ہوتا تھا. جو جیو پہ وائس اوورز رمضان میں چلتے رہے, میری آواز میں چلتے رہے. اچھا جی, 2010 11 12. یعنی آواز کا جادو آپ نے جیو پہ بھی جگایا. ہاں, مطلب جو بھی جو دعائیں ہوتی تھیں افطاری سے پہلے, جو اذان ہوتی تھی, وہ بھی میری آواز میں تھی. یس 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 یس. اچھا, یہ نہیں پتا کسی کو؟ ہاں, یہ نہیں پتا, ہمیں تو کم از کم نہیں پتا. تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے بڑا سپورٹ کیا ہوا. پھر میں ایک آدھ ڈاکومنٹری بنائی ہوئی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, ایون دو کہ وہ آنر نہیں ہوئی, لیکن ڈاکٹر صاحب ساتھ اٹ واز لائک اے فیملی بانڈ. کہ ڈاکٹر صاحب مجھے سکھانا, بتانا, ایک بچے کے جس کی بڑا کوئی دوست نہیں ہوتا, کہ ڈاکٹر صاحب بھی ویسے انجوائے کرتے, میں بھی انجوائے کرتا تھا. مطلب کہ یہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ نہیں تھا کہ ایسے کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں اور میری بڑی کوئی ذمہ داری تھی, نہیں, ایسا کچھ نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں وقت گزارتا تھا, ڈاکٹر صاحب کے پاس چلا جاتا تھا, بیٹھتا تھا, وہاں پہ سیکھتا تھا, اور آواز اچھی تھی تو ڈاکٹر صاحب مجھے جو ہے وہ انگیج رکھتے تھے. لیکن ایز سچ کوئی میری اتنی بھی کوئی ذمہ داری نہیں تھی کہ میں کوئی پروڈکشن میں ہوں یا کوئی بڑا کوئی میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. اٹ واز سمپل کہ مور دین ورک وی ور فرینڈس. یہ عالم آن لائن کا دور ہے, یہ عالم آن لائن کا دور ہے. یہ رمضان, یہ جو رمضان ٹرانسمیشن نہیں تھی جو آپ کی امان رمضان, رمضان پاکستان, یہ اس دور کی بات ہے. اچھا اچھا. عالم آن لائن کا جو کانسیپٹ تھا اس میں ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی اسکرین ہے جیو کی, اور میرے خیال سے پاکستان کی سب سے بڑی آڈینس والی اسکرین ہے. یہ پروگرام وہاں سے آیا, اور اس پروگرام نے لوگوں کو مذہبی شعور دیا بہت سارا,
اور بہت ساری متس جو ہے ان کو توڑا اور مت بریکر کا کام بھی کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہبی شعور سے زیادہ نا ایک لفظ آپ یہ استعمال کریں کہ مذہبی برداشت پیدا کی لوگوں کے اندر. ہاں ٹھیک ہے کہ یہ آپس میں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, سانو دسیا لڑنا ہے. ایک کانسیپٹ جو تھا وہ ایک مت کو توڑا, ایک کانسیپٹ کو توڑا کہ یار جو ایک دوسرے کو جو کافر کے فتوے جو لوگ لگاتے تھے نا, یا اپنی عوام کو یہ کہتے کہ یار وہ فلاں کافر ہے فلاں وہ کافر ہے, لیکن وہ دیکھتے تھے کہ یار نال بیٹھے تو کوئی کافر نہیں سمجھ رہے ہیں, کوئی کافر کہہ بھی نہیں رہا اور ایک دوسرے کا احترام بھی کر رہے ہیں, تو عوام کو بھی احترام کرنا چاہیے. تو ایک وہ میں سمجھتا ہوں ایک چیز وہ آئس بریک ہوئی وہاں سے. تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ان کے ساتھ عافیت کا اور خیر کا معاملہ کرے, اور جو کچھ اس فیملی نے بیئر کیا اللہ تعالیٰ اس کا بہتر نعم البدل عطا فرمائے. میرا ابھی بھی تعلق ابھی بھی ہے. اچھا ماشاءاللہ, بہت مشکل وقت انہوں نے کاٹا. میں کہتا ہوں کہ بڑی ایک صابر خاتون ہے جو برداشت کر گئی ہیں. A normal lady might have collapsed. اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت ساری متس آئیں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے حوالے سے, تو بہرحال آپ اس کے عینی شاہد ہیں اور آپ ان تمام چیزوں کو ڈینائی کر رہے ہیں. ریاض آتے ہوتے تھے. At that time my family used to live in ریاض. تو یار میں کراچی میں پڑھتا تھا, تو جب جاتے تھے تو ریاض ہمارے گھر رکتے تھے. ڈاکٹر صاحب ہمارے گھر رکتے تھے. یس. وقار زکا کے ساتھ بھی کام کیا. وہ بھی ایز اے ہوسٹ ہی ایک. اچھا آپ نے ہوسٹ بھی کیا تھا؟ ہوسٹ کیسے ایکسپیرینس تھا؟ obviously دیکھیں ایک ایکسپوجر بلا شبہ ملتا ہے, اور شاید وقار صاحب کو تو یاد بھی نہ ہوں میں. اچھا ہو سکتا ہے نہ یاد ہوں کیونکہ میرا کانٹیکٹ بھی نہیں تھا. یہ 2010-11 کی بات ہے. 10-11 کی بات ہے. اور یہ اس ٹائم پہ میرے خیال سے ان کا وہ ریئلٹی شو غالباً چلا کرتا تھا. لیکن وہ اس وقت پروڈیوسر سے ملٹیپل شوز کی ایئر پہ, مطلب وہاں پہ آتا تھا فنی کا کوئی فیک اینڈ فرینڈس کے نام سے ایک شو آتا تھا, وہ ہم کرتے ہوتے تھے, اس میں اسکٹس وغیرہ ہوتے تھے. تو وہ یہ سین تھا. وہ اتنا کوئی اتنا پاپولر شو نہیں تھا. تو جیسے ایک ہماری, بلکہ میرے ساتھ اس کو میرے ساتھی ہوتے تھے کراچی وائنز میں, ایک دانیہ لڑکا ہوتا ہے, وہ ہمارا دوست ہوتا تھا اس زمانے میں, ہمارے گروپ میں ہوتا تھا. ہم یہ 3-4 دوست ہوتے تھے. ہمیں بڑا کریز ہوتا تھا میڈیا کا. کیا کرنا چاہتے تھے میڈیا انڈسٹری میں؟ کیا بننا چاہتے تھے؟ کیا کرنا چاہتے تھے؟ I was confused تھے, کوئی ڈائریکشن نہیں تھی. ٹی وی کا جس طرح شوق نہیں ہوتا, ایک فینٹیسی ہوتی ہے بچے میں. ایک بچے میں 17-18 سال کا میں بچہ تھا, ایک فینٹیسی نہیں ہوتی, وہ تھی بس. آپ کی فیملی کو دیکھا جائے تو پورے ملک میں, بلکہ ماشاءاللہ پوری امت میں, آپ کی فیملی کو ایک ایسے گھرانے کے طور پر دیکھا جاتا ہے جہاں سے لوگ آج بھی روشنی سمیٹتے ہیں, اور یہاں پر روشنی کے منبع اور مینار موجود ہیں. اس فیملی کا ایک نوجوان جو ہے وہ بالکل ایک لائک فینڈی بوائے, اور کیا فیملی اس پر آپ کو مان جاتی تھی یا نہیں؟ کیونکہ اس وقت تو میڈیا کو ایک گالی سمجھا جاتا تھا آنیسٹلی. میں آپ کو بتاؤں obviously ریٹیلیشن آئی, اور شاید یہی وجہ ہے کہ میں میڈیا میں نہیں پرسو کر پایا کہ وہ کانفیڈنس لیول ہی نہیں مجھے گھر سے ملا. اچھا. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے شاید بچا لیا کئی خرافات سے, کئی معاملات سے بچا لیا. ہو سکتا ہے کہ میں کوئی نیگیٹو سائڈ پہ چلا جاتا, تو obviously فیملی کا پریشر تھا, تبھی تو میں اس چیز کو اتنا کانفیڈنٹلی پرسو نہیں نہ کر پایا. ایک فیملی ہی سپورٹ نہ کر رہی. فیملی واز ناٹ سپورٹیو. نو ناٹ ایٹ آل, بالکل نہیں تھی, بالکل نہیں تھی. یعنی یہ اگینسٹ دی ومز اینڈ وشز آف فیملی تھا. میں نے 2 کمرشلز بھی کیے ہیں. اچھا, یہ کون سے کمرشلز تھے؟ یہ ایک بیک پارلر کا تھا اور ایک یونائٹڈ موبائلز کا تھا. اچھا. اور یہ پھر گھر والوں نے دیکھے یا ان کو پتا تھا کہ منڈا کمپا ہے؟ نہیں, آنیسٹلی میں نے چھپایا ہی ہے. میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہوتا. یہ صحیح ہے. اور سوشل میڈیا اتنا دور نہیں تھا, اور کوئی بتاتا بھی نہیں تھا کہ منڈا آ رہے, پتہ لگ جاتا تھا. لیکن وہ آپ کہنے کی ریٹیلیشن ملتی تھی. مطلب میں وہ بندہ تھا کہ وہ لوگ بتاتے ہیں میں ٹی وی پہ آتا تھا, میں پہلے چھپاتا تھا. تو دیٹ ہاؤ اٹ گوز. مطلب یہ بڑا ایک مشکل ایک دور تھا. بلی چوہے والی کہانی. ہاں وہی ہے, لیکن کہ پتہ نہ چل جائے, نہیں کرنا بھی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فہم بھی دی ہے. ایک ایسا نوجوان جو حفظ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کا حفظ قبول کرے اور آپ کو اس پر باعمل مسلمان بنائے. ہوتے ہوتے میڈیا تک پہنچ جاتا ہے. میڈیا کوئی گالی نہیں ہے, بہرحال ایک ایسی سچویشن ہے. اس وقت تو خیر ڈفرینٹ نظر سے دیکھا جاتا تھا, اور اس کے بعد آج مسلح پر موجود ہوتا ہے, اور ہر رمضان المبارک اپنی خوبصورت آواز سے کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے, اور پوری دنیا میں اس تلاوت کو سنا جاتا ہے, سراہا جاتا ہے, اور اپنے قلب کو سکون کے حصول کے لیے
ایک جہد کی جاتی ہے, یہ سفر واپسی کا کیسے ہو گیا؟ دیکھیں میں آپ کو واز اٹ اے فیملی پریشر یا یور ڈیسیژن؟ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, انسان کبھی بھی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے, اور انسان کسی کے پریشر میں دین کو فالو نہیں کر سکتا. اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا سمجھائیں, بتائیں, لوگوں کو اویئرنیس دیں دین کی, تاکہ ان کو سمجھ آ جائے بات, کیونکہ جب تک سمجھ نہیں آئے گی میں وہ کنونس ہی نہیں کر سکتا. نماز میں بھی کنونس نہیں کر سکتا. مجھے دکھانے کے لیے آپ پڑھ لیں گے, 4 ٹکرے مار لیں گے, لیکن وہ کیا قبول ہوگی آپ کی نماز؟ آپ کو دل سے پڑھنی پڑے گی, خشوع و خضوع قائم کرنا پڑے گا, پھر آپ کی نماز قبول ہے. اسی طرح دیکھیں نوجوانی کے اندر نا انسان بلا شبہ گمراہی میں چلا جاتا ہے, شیطان بھی ہے, اللہ پناہ عطا فرمائے, اللہ حفاظت ہے. آپ کالج میں ہو, اکیلے ہو, لیکن میں بتاؤں ہم جس کو گمراہی کہتے ہیں نا, آج کے دور میں وہ گمراہی نہیں ہے. لوگ نہیں سمجھتے, ہم سمجھتے ہیں. مطلب آپ کو میں بتاؤں نوجوانی کے دور میں بھی میں لڑکیوں کے ساتھ نہیں گھوما پھرا. ویری گڈ. میں نشوں میں نہیں تھا, میں کوئی راتوں کو باہر رہنا, آوارہ گردی کرنا, ایسا کوئی, اللہ نے بنیادی برائیوں سے بچا کے رکھا. میں کہتا ہوں بھائی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے زندگی میں نشہ نہیں دیکھا, الحمدللہ. ٹھیک ہے, یہ جو شراب ہوتی ہے, کالج میں چرسیں چل رہی ہیں, سگریٹ نہیں ہم نے دیکھا, ہم نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو میں بات بتاؤں کہ جو لڑکیوں کا جو معاملہ ہے, مطلب 95% نوجوانوں کو تو یہ برائی نہیں لگتی. ٹھیک ہے نا, مطلب یہ برائی نہیں لگتی, یہ برائی تصور ہی نہیں کیا جاتا. مطلب آپ مجھے بتائیں نیو نارمل سمجھا جاتا ہے. تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہم ان چیزوں سے بہت دور تھے اس زمانے میں. مطلب آپ کہہ لیں کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ یار میڈیا میں نے کام کیا تو یہ ایک اور غیر اسلامی پروگرام میں نے کام کیا ہے, حالانکہ کوئی فحاشی اور ولگیرٹی والی بھی نہیں میں نے کوئی کام کیا نا, کوئی میڈیا میں ایز اے ہوسٹ, ایز اے اینکر کام کیا ہے. ہاں, اٹ وازنٹ اسلامک, اٹ واز ناٹ ود اے پرپز, اٹ واز ناٹ ود اے پرپز, کوئی پرپز نہیں تھا اس شو کا. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یار ہم گمراہی کے راستے پہ تھے, ہم اسی کو کہہ رہے ہیں نا گمراہی کے راستے پہ تھے. تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ایک اندر چیز موجود تھی, والدین کی تربیت موجود تھی, وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. ہم کاروبار میں پڑے ہیں, اللہ تعالیٰ نے رحمتیں دی, تب یہ ایمان پختہ ہو گیا یار اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے, اللہ ہی نفع دینے والا ہے, اللہ ہی عزتیں دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ زندگی عطا کرنے والا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے یہ چیزیں حاصل ہی نہیں کر سکتے جو آپ کو ضرورت ہے, جن کی آپ خواہشات کرتے ہیں کہ منی, پاور, رسپیکٹ, فیم, عزت, اور آپ کے لوگ پل کے بچھا دیں آپ کے آگے, لوگوں کے دل میں آپ کی عزت بڑھ جائے. اللہ تعالیٰ کے نافرمان انسان کی ہو سکتی ہے یہ اچیومنٹ, ہو ہی نہیں سکتی. تو ہم نے کنسیپٹ آ گیا کہ یار نہیں, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے, اسی میں فلاح ہے, اسی میں کامیابی ہے, اور اسی میں ہی جو ہے وہ آپ اسی راستے پہ چلیں گے تو آپ جو ہے اپنی منزل تک پہنچے گا, ورنہ پہنچ ہی نہیں سکتے. تو یہ تصور آیا جب میچورٹی ہٹ کی, جب چیزیں سمجھ آئی, دنیا سمجھ آئی. تو اللہ کا بڑا احسان ہے جب پیٹھ پہ کھنجر کھبتے ہیں, اور کبھی کبھی وہ ہے نا ہدایت کے راستے, پیٹھ پہ جب کھنجر کوئی مارتا ہے آپ کو, بیک اسٹیپ کرتا ہے, کوئی آپ کو دھوکہ فریب دیتا ہے, ہاں ہوئی بربادی ہوئی, فراڈ ہوا, گرے, فیل ہوئے اسی کاروبار میں بالکل. جب آپ ان فیزز سے گزرتے ہیں, جب آپ دنیا کے اصل روپ دیکھتے ہیں, جب لوگوں کا ساتھ چھوڑنا آپ دیکھتے ہیں, جب لوگ آپ کو دھتکار رہے ہوں, لوگ آپ کو تانے دے رہے ہوں, لوگ آپ کو جو ہے وہ مارنے کے اوپر تلے ہوں کہ یار کسی طرح یہ غرق ہی ہو جائے, کسی طرح یہ برباد ہی ہو جائے, اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں, تب آپ کو ایک ذات کے اوپر بڑی امید ہوتی ہے کہ یار میرا رب تو ہے, میرا اللہ مجھے بچائے گا, اس کے علاوہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو وہ سفر ہم نے کیا ہے. تو میں کہتا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسی فیز سے گزارا ہے. میں نا اس میں ایک چیز بتانا چاہوں گا سہیل بھائی, بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے. دیر کمز اے ٹائم کہ کچھ لوگ ہمارے پاس آئے, میں آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہوں گا. تو دے ٹاکڈ اباؤٹ یو, اور وہ کہتے ہیں کہ جی کبھی ہماری بھی کہانی سنیں. ہم نے کہا جی سنائیں. تو انہوں نے کہا کہ وی آر دا وکٹمس. کسی ٹائم میں سبیل بھائی کے ہم وکٹم رہ چکے ہوئے ہیں, اور پراپرٹی افیئرز میں کچھ ایسی خرید و فروخت جس میں ہمیں بیکلیش ہوا, کچھ ایسی ہیپننگز بھی ہیں. میں کھلا گھومتا ہوں, میں اپنے دفتر کے اندر بیٹھتا ہوں, اور اللہ کا فضل کرم سے میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ میرا کوئی وکٹم نہیں ہے, میرا ایک متاثر نہیں ہے. چیکس کا معاملہ بھی رہا اس میں. کون سا؟ یہ آج سے ہے کوئی 5, 7, 10 سال پہلے کی بات ہے. کچھ ایسا تھا. میرا کاروبار کا ٹوٹل جو زندگی کا میرا سپین ہے نا, وہ ہے
2016 سے کہانی شروع ہوتی ہے, 16 سے آنورڈ 10 سال. ٹھیک ہے. 2019 کے اندر ہمارے ساتھ ایک اسکیم ہوا. اس اسکیم کے اندر ہم لوگ 40 کروڑ کے مقروض ہو گئے. ہمارے 40 کروڑ کے؟ جی اس اسکیم کے اندر. اس اسکیم کے اندر ہمیں جو بھی ہٹ پڑی, ہم نے لوگوں کو بلا کے ایک ایک بندے کو کلیئر کیا, ایک ایک فرد کو اس کے پیسے لٹائے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم برباد ہو گئے, ہم نے لائبلٹی فیس کی, لائبلٹی کلیئر کی, اور ہم اس معاملے سے ایگزٹ ہوئے. اور یہ وہی معاملہ ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بڑا قریب کیا. ہم اس کوشش میں رہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مسبب الاسباب ہے, اللہ تعالیٰ ہی راستے نکالنے والا ہے. جتنا بڑا بیک لیش آپ بتا رہے ہیں, میری جیب میں نے ایسا وقت بھی دیکھا ہے کہ جب میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا بیٹا ہم گروسری سے تنگ ہیں, کوئی پراپرٹی ڈسپوز آف کر دیتے ہیں. اچھا. اور اس معاملے کے وراثتی پراپرٹی, جی, جو میرے والد صاحب کی 34 سال سروس ہے سعودی عرب میں, ماشاءاللہ. تو ہمارے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا, ہم اس میں مقروض ہو گئے. لیکن اللہ کا فضل, اللہ نے ہمیں سرخرو کیا, اللہ نے ہمیں سرخرو کیا. کہاں ہے میرا ایک بندہ ہے, میں دفتر میں بیٹھا ہوتا ہوں, چھوڑ دے دفتر میں, ان سب کو کلیئر کر دیا 100%. Not even a single guy in this universe can claim کہ میں نے 1 روپیہ ڈاکٹر سبیل سے لینا ہے آج کی تاریخ کے اندر. ویری گڈ. اور یہ میرا چیلنج ہے اللہ کے فضل و کرم سے, جس دن ہم نے کسی کا 1 روپیہ دینا ہوگا نا, ہم اس کے گھر جا کے اس کو واپس کریں گے, ہم اس کو ترلے منتے ناک میں رگڑوائیں گے. میرا 1000 ممبر ہے, میرے پہ کوئی ایلیگیشن نہیں ہے, ویری گڈ, میرے پہ کوئی پرچے نہیں ہے, میں کوئی ادارے نہیں بکت رہا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے میرے اوپر. یہ 2019 کی غالباً آپ نے بات کی. 2019 میں جس وقت یہ سچویشنز آئیں تو ہاؤ ہارڈ اٹ واز. میں ملک کے ہر ادارے کے پاس گیا, یو نیم اٹ, ہر انصاف فراہم کرنے, جو انصاف کی جہاں پہ امید ہے میں. یہ کسی پارٹنر نے کیا جی, we were being scammed, we were being conned. ہمیں پلان طریقے سے پھنسایا گیا, ہمیں فرنٹ فیس پہ لا کے ہمیں ہمارے ساتھ اسکیم کیا گیا. پروجیکٹ آپ سے سیل کروایا گیا جی, اور لینڈ ہی نہیں تھی. Yes. تو وہاں سے ایک بڑا بھیانک سفر شروع ہوتا ہے. کون سا ایسا ملک کا ادارہ ہوگا جہاں پہ ہم نہیں گئے؟ آپ کو پتا ہے کہ دا ریزن میں اللہ تعالیٰ کے قریب کس طرح آیا ہوں, جب میں 1.5 سال جوتیاں گھسا کے تھک گیا نا, اور کہیں سے انصاف نہیں ملا اسی معاملے میں کہ یار ہم نے کہاں لین والے پیچھے نے تے دین والا لب نہیں رہا. بھائی لین والے میں آپ کو بتاتا ہوں, میں تو اب لوگوں کو پڑھاتا ہوں لائبلٹی کس طرح پے آف کرنی ہے. ہم جس کے پیسے دینے ہوتے تھے اس 1.5 سال میں روز ان بندے کو فون کرتے تھے. ہم یہاں پہ حتیٰ کہ جنہوں نے لینے ہوتے تھے نا, وہ ہم سے تنگ پڑ گئے, ڈاکٹر صاحب سانو تو یقین ہے. ویری گڈ. بھاگے نہیں. چلیں آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, حکم کیجیے سر. آپ کی فیلڈ ہے نا. میرا یہ نمبر میں زندگی میں پہلی سم لی تھی جب میں 2008 میں میڈیکل کالج میں پڑھنے آیا تھا, جس نمبر پہ آپ نے مجھ سے آج رابطہ کیا. 2026 نمبر ہے میرا, وہی نمبر ہے. زندگی میں آج تک کوئی کال اوائڈ نہیں کی زندگی میں. ویری گڈ. ایک نمبر ہے, ایک فون ہے, اسی پہ واٹس ایپ ہے, ہر بندے کا فون اٹھاتا ہوں, ان نون کال بھی اٹھاتا ہوں. یہ جو لوگ اس اسکیم سے متاثر ہوئے تھے ان کو آپ نے اپنے ساتھ ایک بھی بندہ متاثر نہیں ہوا, بلکہ اس میں سے کئی لوگ ہمارے آگے پروجیکٹس کے آج بھی مرتے چل رہے ہیں. بعد میں ظاہر ہے ایک بھی بندہ متاثر نہیں ہوا. میں متاثر ہوا تھا. اچھا, میرے ساتھ اسکیم ہوا تھا, میں متاثر ہوا تھا. ایٹ فرسٹ آئی ہیڈ اے پراڈو, آئی ہیڈ 2 ہائیلیکس جس کو ویگو ڈالا کہتے ہیں. سب سے پہلی اٹیمپٹ میں نے وہ بیچے تھے لوگوں کو کلیئر کیا. میں نے اپنی پراپرٹیز ڈسپوز آف کی. میں نے کسی بندے کو یہ نہیں کہ ایک بار بھی زندگی میں پراپرٹی, میں اس دن کاروبار چھوڑ دوں گا. عمران بھائی, اخلاقیات یہ ہوتی ہیں کہ جس دن لوگ کہیں گے نا میرا فون نہیں چکتا, ان نون بندہ بھی, میں پراپرٹی چھوڑ دوں گا, میں دفتر نہیں اپنے. ابھی کوئی بندہ بھی آپ کو ایک ان نون بندہ بھی فون کرے گا, آپ اس کو بھائی آپ میری یہ کال لسٹ دیکھ لیں کہ صبح سے میں نے کتنی ان نون جو ہے وہ کالیں اٹھائی ہیں. یہ مشکل کام ہے ویسے, سارا دن سر میں زد ہو جاتا ہوں, میرا دل کرتا ہے میں نمبر بدل لوں, لیکن میری یہی لیگیسی ہے. میں آج کلیم کر رہا ہوں آپ کو, ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کو کہہ رہا ہوں میرا 2008 سے نمبر 1 ہے. آپ مجھے بتائیں, نمبر نہیں چینج میرا, ہر میں فون اٹھاتا ہوں.
کوئی ایک بندہ کہہ دے گا نا میرا فون نماز کے وقت نہیں اٹھاؤں گا, سو رہا ہوں گا نہیں اٹھاؤں گا, میں جاگ رہا ہوں میں فون اٹھاؤں گا, آئی ہیو اے کریج ٹو فیس ایوری ون. اور اینڈ دیٹ ٹائم اسکیم میرے ساتھ ہوا تھا, ایک بھی کلیمنٹ نہیں, اور آپ نے لوگوں تک وہ ہیٹ نہیں آنے دی, نہیں آج اس لیے سروائیو مجھے کر رہے ایک ہیں. چیز بتائیں, آج آپ نے بتایا اسکیم, آپ کو بتاؤں اسکیم ایک ایسی لانتی چیز ہے, جس بندے نے ویسا اسکیم کیا تھا نا وہ غرق ہو گیا, غائب ہو گیا. اسکیم کرنے والا بندہ سروائیو بھی نہیں کر سکتا. کیا ہاتھ تگڑے تھے, کیا تھا میرے ساتھ کوئی, میرے پاس کوئی پاور نہیں ہے یار, اللہ تعالیٰ کی طاقت میں دنیاوی کی بات کر رہا ہوں. میرے پاس کوئی پاور نہیں ہے, میرا کوئی جرنیل واقف نہیں ہے, میرا کوئی بیوروکریٹ واقف نہیں ہے. واقف سے غرق کیسے ہو گیا بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی مار پڑتی ہے نا اس کیمرے کے, پڑتی ہے. فارق بار بار کہاں نظر نہیں آتا, نام و نشان مٹ گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے عروج دے دی, نیت خالص تھی. اور آپ کو میں بات بتاتا ہوں, میں نے بلکہ بندوں کو سکھایا. مجھے لوگ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب نکل کس طرح گئے, میں کہتا ہوں میں نے لسٹ ہمیں بھی بتائیں کہ یہ نکلنا کیسے, میں بتاتا ہوں کرائسس مینجمنٹ کیسے کرنا ہے. کرائسس مینجمنٹ میں بتاتا ہوں آپ کو, اور یہ بہت بڑا سبق ہے بھائی. ناظرین یہ پلیز ضرور سمجھیے, سب سے پہلے اگر آپ کے ساتھ کبھی زندگی میں آپ کرائسس میں آ گئے ہیں, آپ کے اوپر لائبلٹی آ گئی ہے, لسٹ بنائیں. میں نے فلاں 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 بندوں کو پیسے دینے ہیں, بنائیں. 10 بندے ہیں, 15 بندے ہیں, 20 بندے ہیں. ڈو ناٹ اسکیپ. رول نمبر 1, ڈو ناٹ اسکیپ, راہ فرار نہیں ڈو ناٹ اسکیپ. آپ نے سچویشنز کو اوائڈ نہیں کرنا. ڈو ناٹ رن اوے فرام دی سچویشن, موجود رہیں. بی اویلیبل آن کال رادر دین ہی کالنگ یو. آپ کریں, یو شوڈ کال. آپ کو پتا ہے اس بات کا, ویری گڈ. میرے ساتھ یہ 1.5 سال کا اسپین رہا ہے, اس میں وقت وقت کلیئر ہوتے رہے, میں نے پراپرٹی ڈسپوز آف کرتے, پھر آخر میں میری ریکوری بھی ہو گئی. وہ بھی ایک بتاؤں گا کس طرح ہوئی, وہ بھی بتاؤں گا واپس بھی آ گئے, وہ بتاؤں گا کس طرح ہوئی, وہ بتاؤں گا کس طرح ہوئی. لیکن 1.5 سال کا اسپین کس طرح. میں لسٹ بنائی ہوتی تھی, میں روز اپنے جو میرے کلیمنٹس ہوتے تھے ان کو فون کرتا تھا, جن لوگوں نے جو انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی, فون کرتا تھا روز. میں فون کرتا تھا صبح اٹھ کے. اگر 15 بندے تھے تو میں 15 کو فون کرتا تھا, اور ہر روز 5 کے گھر پہ چائے پینے چلا جاتا تھا. ویری گڈ. ہر روز رات کو, یہ میری روٹین تھی. ویری گڈ. حتیٰ کہ اس میں سے چند لوگوں نے کہا ڈاکٹر صاحب خدا دا نال ہے وہ, تسی ساڈے مگر پڑے ہو, اسی تے تواڈے پیسے دینے. میں آپ کو یہ سچا واقعہ یہ روایتی طریقہ نہیں ہے جو آپ کر رہے تھے سر. روایتی طریقہ تھوڑا مختلف ہے. میں نے دینا ہے, ہاں میں نے دینا ہے. میں آیا بیٹھا, میں کیوں ذلیل دوں, میں کیوں ذلیل ہوں, میں کسی کی بات کیوں سنوں. یہ بات ہی مجھے چبھتی ہے. ویری گڈ. یہ بات ہی مجھے چبھتی ہے. یہ لفظ ہی مجھے کھا جائے گا, یہ لفظ ہی مجھے برباد کر دے گا, یہ لفظ ہی میرا کانفیڈنس شیک کر دے گا. ڈاکٹر صاحب کیوں نہیں دے رہے پیسے, یہ میں نے نہیں سنا کسی سے. کیوں سر میں آ رہا ہوں بھائی, میں یہاں بیٹھا ہوں, اللہ کے فضل سے کام آپ کی دعاؤں سے ہوگا. کچھ بھی ہوتا ہے میرے پیسے غرق ہو جائیں, آپ کو میں پے آف کروں گا, کوئی مسئلہ نہیں. سب نے مجھے سپورٹ کیا. کون تھا سب سے بڑا ہیرو اس 1.5 سال کا جو آپ کے ساتھ فرملی سٹینڈ کیا, اور آپ کو یہ تھا کہ نہ بھی آئے تو میں پورے کر دوں گا؟ کوئی ایک انڈیویجول ایسا آپ کی فیملی سے, آپ کا دوستوں میں کوئی جس نے اس میں آپ کی سب سے بڑی ڈھارس تھی, جو ڈھال تھا آپ کا سب سے بڑا؟ دیکھیں فیملی اوبویسلی ساتھ کھڑی ہوئی تھی. میرے والدین, انہوں نے کہا تھا پراپرٹیاں بیچ دو. میری والدہ نے کہا تھا پتر مجھے کچھ ہو جائے یہ پراپرٹی میں نہیں کرنی. جو تھا والدین دونوں, میرے والدہ میرے والدین دیور, انہوں نے مجھے پریکٹیکلی جو ہے نا, انہوں نے کہا جو کانفیڈنس دیا, کہتے بیچ دو سب کچھ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کسی کی ہم نے لائبلٹی نہیں لینی. میرے والدین نے تو مجھے یہ کہا تھا, سپورٹ کیا. میرے بہن بھائی نے, میرے ایک بزنس پارٹنر تھے حافظ محسن صاحب, انہوں نے بڑا وہ ساتھ, ہم میں چاہوں گا کہ سارے ہیروز ہیں ان کا نام سارے عدالت کچہری تھانے ہر جگہ ہم ساتھ ہی پھرے ہیں 1.5 سال میں. محسن جوید صاحب. اچھا جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاں سب نے چھوڑ دیا مجھے, اس میری ان فردوں کے علاوہ جو اس سے پہلے میرے ساتھ تھا, سب بھاگ گئے. پنچھی اڑ گئے خزاں کے موسم میں, سب بھاگ گئے, فلٹر ہو گئے, ساری دنیا فلٹر ہو گئی. وہ سب لوگوں میں سے کتنے % لوگ آج دوبارہ آپ کے ساتھ ہیں؟ 0%. آنے نہیں دیا یا آنے نہیں دیا, ختم. وہ دروازہ بند کر دیا. دیکھیں میخیں لگا کے. آپ نے کہا نا مسئلہ کس طرح حل ہوا. 1.5 سال, اور اس میں ایک سبق ہے, بھاگا نہیں میں کبھی زندگی میں ایسا کام ہی نہیں کروں گا مجھے لوگوں سے چھپنا پڑے نا. میں دس نمبر جو میرا نمبر ہے یہ کبھی زندگی کے اندر بند نہیں ہوتا. اگر میں ٹریول بھی کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, میرے رومنگ آن ہوتی ہے میرا, میں کہیں بھی دنیا میں بیٹھا ہوں نا نمبر آن ہے. واٹس ایپ بھی میرا ایک ہی نمبر ہے, تو اس پہ کال کوئی کر لیں. آؤ اپنا مسئلہ بتاؤ. ٹھیک ہے جی. فوراً میں ہر بندے کا مسئلہ سنتا ہوں, اپنی ٹیم کو ایڈوائز کر دیتا ہوں. آئی نیور گیٹ اریٹیٹڈ. وین آئی ایم ان میٹنگ میں کہتا ہوں 10 منٹ بعد کال کر لیتا ہوں, کبھی سے میں بھول بھی جاتا ہوں, میرے اندر فلا.
انسان ہے. فیس کرتا ہوں میں. 1.5 سال گزر گیا. صبح 9 بجے اٹھتے تھے, نکلتے تھے, نظام کا کو پتہ ہے, دھکے کھاتے تھے. سرکاری دفاتر کے, ہاں سرکاری دفاتر کے, ظاہری بات ہے. پریکٹس ہوتی تھی قانون, اور اسی زمانے میں نے تنگ آ کے لاء میں ایڈمیشن لیا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ عجیب نہیں کیا. 499F کا پرچہ کٹایا, کرتا نہیں کرتا, اپنے جو ہمارا بندہ تھا. اچھا, اس پہ درخواست دی, ملزم پہ 22 سے 22 بھی ایک آرڈر, پرچہ نہیں کٹتا تھا, 22 سے 22 بھی کا آرڈر لیا. 22A 22B کے اوپر ہائی کورٹ کا اسٹے آ گیا, ادھر انہوں نے لے لیا. ہاں مطلب میں قانون سیکھ رہا تھا. درخواست دیں, وہ مطلب کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا. ایسا لگتا تھا سسٹم تو ظالم کو سپورٹ کرتا ہے. آپ نے عدالت جانا ہے تو ظالم بن کے جانا ہے, مظلوم بن کے جانا ہی نہیں. دوبارہ کہیں, عدالت آپ نے جانا ہے, ظالم بن کے جائے ریلیف ملے گا, مظلوم کو نہیں ریلیف ملے گا. یہ پرسپشن میں نے, عدالت جائیں تو ظالم بن کے جائیں, مظلوم بن کے نہیں. مظلوم کو ریلیف نہیں ہے, ظالم کو ریلیف ہے. یہ پرسپشن ڈیولپ ہوئی, یہ فیس کیا, اور یہ فیس کیا میں نے. ہارش ریئلٹی. تو انہیں عدالت نہ لگ جائے میرے پہ. نہیں, اللہ معاف کرے, اس میں تو یہ میری پرسپشن. نہیں آپ, لیکن ببنگے دوہل یہ ٹاکنگ اباؤٹ دی سسٹم, ببنگے دوہل یہ بات کرتا ہوں. وکیل ایکسپلائٹ کرتے ہیں آپ کی ضرورت کو. غیر انسانی رویہ دیکھا کہ ڈیلیں چلتی ہیں, تو مصیبت میں ہے, وہ تیری گدوں میں مصیبت کا یہ ریٹ ہے. ہو ٹھیک ہے, پھر اس وقت لیگیسی نہیں ہوتی. سوکھے بندے کے تعلقات بنتے ہیں. میرے ساتھ میرا تعلق ہے ہر جگہ, کلیم کرتا ہوں, سوکھے ہونے کی وجہ سے. ہاں آج میرا تعلق ہر جگہ ہے. جب اوکھے تھے تب بھائی جب نہیں چلتا تھا. میں یہ بتا رہا ہوں نا, اوکھے ٹائم بتا رہا ہوں, ساتھ آپ کو فلیش بیک میں ساتھ سے بتا رہا ہوں. آج میرا تعلق ہر جگہ ہے. آج میں مس کال دیتا ہوں تو مجھے 10 بار کال بیک آ جاتی ہے. آج ہر بندہ, ایوری ون لوز می. آج ایوری ون لوز می. آج آپ کو کام ہے مجھے بتائیں, کوئی ٹینشن ہی نہیں. یعنی یہ سب صاحب سلام پیسے کی. میں کہتا ہوں آج آپ کو کام ہے تو اللہ کی رحمت سے there are people who loves me. چھوٹا موٹا کام لوگ ہماری اسے کہ یہ نہیں ہوگا سبیل بھائی کہ جو لوگ آپ سے واقعی پیار کرتے ہیں, آپ کا اکرام کرتے ہیں, وہ یہ سمجھیں کہ سبیل اکرام یہ سمجھتا ہے کہ میری اس سے محبت اور تعلق. میں آپ کو بتاتا ہوں آج کے سٹیٹس کی وجہ سے, اس کی میں بتاتا ہوں. نہیں, مجھے مخلص اخلاص والے بندے کی پہچان آج بھی ہے, آج بھی ہے, مجھے آج بھی ہے. کہ میاں ارشد اگر مجھے فون کر دیتے تو میاں ارشد کو مجھے پتا ہے, میں نے وہ میرا ایک اخلاص رکھتا ہے میرے بارے میں. مجھے پتا ہے کہ جہاں پہ لوگ 10 غلاظت بکتے ہیں, مجھے پتا ہے کہ ان آپ کا کیا کردار ہے. آئی نو پیپل. جب ایک بندہ سسٹم میں بیٹھا ہوتا ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ فہم فراست پیدا کر دیتا ہے. خیر, بیک ٹو ٹاپک. تو وہ جو 1.5 سال کا تھا نا, کسی نے بات نہیں سنی, کوئی لیگیسی نہیں, کچھ بھی نہیں. 1.5 سال بعد اتنا تھک گیا. آئی ہیو سین ٹائم. بھائی, I was unable to move my neck. There were days due to stress and anxiety and depression. میں فزیوتھراپسٹ کو بلا کے ٹریٹمنٹ کرواتا تھا کہ میری نیک موو نہیں ہوتی تھی, چوک ہوئے تھی, اتنا اسٹریس تھا. کوئی انصاف کی امید بنتی تھی, پھر ٹوٹتی تھی, پھر بنتی تھی, پھر ٹرک کی بتی. پھر I forgot how to smile, how to laugh. بچے پسند نہیں آتے تھے, بچوں کو دیکھنے کا دل نہیں کرتا تھا, گھر جانے کا دل نہیں کرتا تھا. I was tired of a fake smile کہ میں باہر سے نکلا ہوں, والدہ پوچھ رہے بیٹا کیا بنا کے دوں, انشاءاللہ everything will be all right, آپ دعا کریں. I was tired of that fake statements. I was shattered, I was broken. ہمت حوصلہ پست ہو گیا تھا, کوئی امید نہیں تھی. ایک دن بیٹھے بیٹھے قرآن کی ایک آیت سامنے آئی, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. تم تقوی اختیار کرو, تمہارے لیے راستے ہی راستے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شاید زندگی بدلنی تھی, سوچا پوری رات. اس وقت میں نے کہا آیت کو سوچنا شروع کیا, سوچنا where we people میں are نے standing. کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تم تقوی اختیار کرو, تمہارے لیے راستے راستے ہیں. مخرج کا ورڈ استعمال کیا, راستے. ایگزٹ ڈپریشن سے, انگزائٹی سے, قرضے سے, معاملات سے, دکھوں سے, غموں سے, پریشانیوں سے. راستہ تقوی میں ہے.
اور اللہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے اس کتاب میں جس کے شروع میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک کے نہیں، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں یہ کہہ دی ہے، تو اس میں تو شک کرنا ہی شرک ہے نا اس کتاب کے اوپر. بھی مسلم تو اللہ بھی کیا غلط بات کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. سوچنا بھی کفر ہے نا. اللہ نعوذ باللہ، سوچنا بھی کفر ہے. اللہ. میں نے کہا یار اللہ کہہ رہا ہے، ضمانت دے رہا ہے کہ تقوی میں راستہ ہے، تو یار 1.5 سال سے کھجل ہوئے اے بھی ٹرائی کر لینے. سمجھ رہے ہیں؟ یو انڈرسٹینڈ؟ ٹھیک ہو گیا کہ 1.5 سال یہ لاسٹ ریزورٹ ہے. میں نے کہا یار لاسٹ ریزورٹ. میں نے کہا یار 1.5 سال کھجل ہو گئے، ذلیل ہو گئے، ہر دنیا چیز کا کر ہر لی. دروازہ کھٹکھٹا لیا، ذلیل ہو گئے. تو یار میرا رب میں ایک کہہ رہے ہیں تو اس سے اوتھینٹک تو کچھ نہیں ہوتا. That day I called محسن بھائی. It was late at night, فجر کا ٹائم. میں کہا محسن بھائی میں نے کسی دفتر میں نہیں جانا آج کے. یہ وہی محسن صاحب ہیں جو آپ کے ساتھ ہر جگہ پر موبلائز روڑے نہ روڑا ہوئے ہیں، بس گھوم رہے ہیں نال برباد ہونے کا فیصلہ. میں نے کہا محسن بھائی میں نے کوئی دفتر میں نہیں جانا کل سے. میں نے کہا میں نے کسی ادارے میں نہیں جانا. غصہ آ گیا. میں نے کہا اللہ میرا مسئلہ حل کرے گا، گھر بیٹھ کے کر دے گا، نہیں تو اللہ کی رضا میں راضی ہوں. ختم ہو گیا، ختم. کہتے کرنا کی ہے. میں کیسے مسجد نمازاں پڑھنی ہے، اذان دے ٹائم سے مسجد جانا. لٹرلی میں اللہ کی قسم میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. میں نے کہا محسن بھائی روز سورہ بقرہ پڑھنی ہے اسی. میں کہا ایسے محسن بھائی رزقار کرنے نے صبح. میں کہا تہجد پڑھنی. اچھا پھر ہم نے تقویٰ اسٹڈی کرنا شروع کیا نا. کہ تقویٰ ہے. میں تو گمراہ سا بندہ تھا یار، اوپن کہہ رہا ہوں، گمراہ بندہ تھا میں. ایک عام گمراہ سے زیادہ میرے خیال سے میں اس کو کہتا ہوں کہ ایک عام مسلمان برداری نہیں کرتا وہ گمراہ ہے. ایک عام مسلمان تھا جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتا وہ گمراہ ہے. عام کیا، اگر ایک بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کر رہا وہ گمراہ ہے. اللہ اکبر. ہم اس کیٹیگری میں نہیں تھے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش میں ہوں. پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتے نا. پرفیکٹ تو ایک ہی ذات اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بھیجی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم تو صرف کوشش کر سکتے. تو اگر ہم کوشش بھی نہیں کریں تو ہم گمراہ ہیں. تو میں نے کہا میں نے کہ نہیں جانا. اچھا ہم تقوی، اب تقوی پہ ریسرچ شروع ہو گئی. اب تک ریسرچ کا پیرامیٹر کیا ہے؟ گوگل پہ کرو تقوی کیا ہے. گوگل بتا رہا ہے تقوی کیا ہے. ڈاکٹر حافظ سبیہ الاکرام کو گوگل بتا رہا ہے تقوی کیا ہے. تقوی کیا ہے. ہاں گوگل کر رہے ہیں علاوہ گوگل. بالکل فیکٹ ہے یہ. میں انفلٹرڈ سٹوری بتا رہا ہوں فار دی فرسٹ ٹائم. ایسا ہی ہوا. مطلب 19-20 سے فرق کے بغیر کو بتا رہا ہوں. ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہم لیکچر اللہ کی رحمت کرے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب میرے استاد ہیں، میرے روحانی میرے سے ایک افیلیشن اور جو محبت کا لیول ہے شاید آپ جان ہی نہیں سکتے کہ ڈاکٹر صاحب میری اگر اس تربیت میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا رول ہے. تقویٰ اور ڈاکٹر اسرار احمد کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، اس بات کا تصور ہونا یہ اللہ ہی ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. یہ کس ایئر کی بات آپ کر رہے ہیں؟ یہ 2019 کی بات. 19 کل کی بات. یہ اللہ کہ کل کائنات ایک طرف ہو جائے اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، جب تک میرا اللہ نہ چاہے نقصان نہیں پہنچا سکتا. کل کائنات ایک طرف ہو جائے اور تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، جب تک میرا اللہ نہ چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا. تو بھائی دیٹ واز مائنڈ بلوئنگ. وہ آپ کو کسی اور دنیا میں لے جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا تم بس اللہ کی رحمت حاصل کرو، تمہارا ہر معاملہ اسی ہے. اول ہے رحمت کی ہے، پھر گوگل رحمت. اور بھائی رحمت تو پھر غریبوں کو کھانا کھلانے سے رحمت ملتی ہے. اذان کے وقت مسجد پہنچنا، اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا کرنا قبول بھی ہوتی ہے، رحمت ملتی ہے. اللہ گوگل بابا بتا رہے ہیں. جی جو جس کے اندر کنٹینٹ ہوتا ہے. نماز کے بعد اذکار کرنے سے رحمت ملتی ہے. اللہ کو رات کو تہجد پڑھنے سے رحمت ملتی ہے. والدین سے حسن سلوک کرنے سے رحمت ملتی ہے. لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے رحمت ملتی ہے. چھوٹوں کے ساتھ شفقت، بڑوں کا احترام کرنے سے رحمت ملتی ہے. رات کو تہجد پڑھنے سے رحمت ملتی ہے. صبح شام کے افطار سے رحمت ملتی ہے. اب بھائی ہم رحمت کی تمام تر چیزیں امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اب اس کو پورا کرنے کی اب اس کو پورا کر رہے ہیں. نسخہ اندازہ کریں کتنی دیر یہ معاملہ چلا ہوگا. کچھ مہینے کچھ سال تو لگے ہوں گے. 35 دن میں ہمارا معاملہ حل ہو گیا. زندہ باد. اللہ اکبر کبیرہ. کسی ادارے میں جائے بغیر. کیا مطلب عدالت سے فیصلہ آ گیا کہ نہیں آیا؟ نہیں آیا، کچھ بھی نہیں ہوا. کوئی بڑا سورس ہاتھ آیا؟ کچھ بھی نہیں سورس ہاتھ آیا. بندہ آ گیا، بندے نے کہا کس طرح سیٹلمنٹ کرنی ہے. ہم نے کہا
مکاؤ کام, ٹیبل پہ سیٹلمنٹ ہوئی, ختم, معاملہ کلوز ہوا, اللہ کے سپرد, وائنڈ اپ. اور اس بندے سے پیسے نکلے جس کا سگا بھائی کہتا تھا ڈاکٹر صاحب بڑے جرنیل بھی پھنسے نے, تہاڈی کی حیثیت ہے, تسی کہتے تھے جب میں پیسے لے لیے, کہتے ڈاکٹر صاحب تسی کائنات دے واحد بندے پیسے لے گئے ہو, کوئی نہیں لے سکتا سی. اچھا, یس, پھر زندگی کا سفر شروع. اب اس سانحے, اس حادثے اور اتنی بڑی ڈپ سے اللہ نے آپ کو ریکور کروایا. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں سے گزارا. ہاں, اللہ تعالیٰ, اچھا, یو آر تھینکفل کہ اللہ نے یہاں تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ وہ چیز ایک میری زندگی سے ہر ٹاکسک لوگوں کو نکال کے باہر پھینکا. میری زندگی کے اندر مجھے اس بات کا تصور دیا, تمام تر اسباب, تمام تر مشکلات حل کرنے کی کیپیسٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. تمام تر اسباب اللہ کے محتاج ہیں. تمام تر پریشانیوں کو حل کرنے کا ایک واحد ذریعہ ہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے. اللہ ہی مددگار ہے, اللہ ہی مشکل کشا ہے, اللہ ہی حاجت روا ہے. اللہ تعالیٰ کے کن کے محتاج. آپ کے تمام تر دکھ, درد, غم, تکلیف, پریشانی, بیماریاں, مصیبتیں اللہ کے کن کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ جب تک نہیں چاہے گا آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. کوئی افسر قدرت نہیں رکھتا, کوئی بیوروکریٹ قدرت نہیں رکھتا, کوئی جرنیل قدرت نہیں رکھتا آپ کا مسئلہ حل کرنے میں. جب تک میرا اللہ نہ چاہے گا, اللہ نے مسئلہ حل کرنا ہے, ڈائریکٹ اللہ سے مانگے, خدا ہی قسم اللہ کو سرخرو کرے گا. یہ تصور, یہ فلسفہ اللہ نے, کوئی ڈاکیا نہیں چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ چاہیے, اللہ کے آگے گڑ گڑائے, اپنی ذات کو رون دے, اللہ کو مان لے, اللہ تو ہی تو ہے, تیرے تو نہیں حل کرے گا میں کہاں جاؤں گا. اگر تو نے میرا ساتھ چھوڑ دیا پھر کون میرا ساتھ دے گا. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی صرف کوشش کر لے, اللہ رزلٹ بھی نہیں مانگتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے صرف نیت کر لے صحیح, اللہ آپ کو گرنے نہیں دے گا. لوگوں کا کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. لوگ تو چاہے آپ غرق ہو جائیں. اگر میں یہ کہوں کہ یہ زندگی کی ڈپ جو ہے, اس نے ڈاکٹر صبحی علی اکرام کی زندگی میں ان کو توحید کا مطلب سمجھا دیا. میں کہتا ہوں ویری فائن ٹرانسلیشن, اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا. کنفیوزڈ ہوتے ہیں ہم جیسے عام لوگ ہیں. میں کہتا ہوں یار ہنسی آتی ہے آج جو بندہ کہتا ہے میری فلاں جگہ اپروچ ہے. اچھا, خدا کی قسم ہنسی آتی ہے. میں سٹیجوں پہ کہنے والا بندہ ہوں, کوئی اپروچ نہیں آج بھی, اور بابنگے دوہل کہتا ہوں کائنات کا کوئی بندہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. کسی میں جرات ہے تو ٹرائی کر لے, ٹرائی ایٹ یور اون رسک. بابنگے دوہل کہتا ہوں میرا رب کے علاوہ میرا کوئی بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا. یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. میرا یہ ایمان ہونا چاہیے. میرے رب کے ہاتھ میں میری عزت, میرے رب کے ہاتھ میں میرا نفع, میرے رب کے ہاتھ میں میری کامیابی, میرے رب کے ہاتھ میں میری سانسیں, میرے رب کے ہاتھ میں میرا رزق. کسی کے آگے جھکنے سے بہتر ہے کہ اس دن میں مر جاؤں. یہ تو شرک ہے کسی کو اپنا نفع کا یا نقصان کا ضامن سمجھ. اللہ ایمان کی حفاظت کرے. اب گاڑی آ گئی ٹریک پہ واپس, اور اس فلسفے, اس تصور, اس ایمان کے ساتھ آئی واپس. ایڈڈ ویلیو, میں کہتا ہوں کہ ریئل ویلیو لے کر, ریئل ویلیو کے ساتھ ریئل ویلیو آئی کہ وہ گاڑی جو پہلے بھٹکتی پھر رہی تھی اب وہ مکمل طور پر مستحکم ہو کے ٹریک پہ واپس آ چکی ہے. اور ٹریک پر آنے کے بعد اب نئی چیزیں اور بہترین چیزیں ساتھ ہیں. اب آگے آپ ریئل اسٹیٹ کی طرف, یا اس کے درمیان بھی کچھ ہوا؟ نہیں, ریئل اسٹیٹ فل ٹائم ڈیولپر, بلڈنگز بنانے کی طرف آ گئے. نہیں, وہ پیسہ جو ریکور ہو کے آیا تھا, جو ڈوبی ہوئی وہ کیا تھا نا, ہم نے پے آف کی, لائبریریز پے آف کی, تھوڑے بہت بچے, اس سے کاروبار شروع کیا. کتنا کاروبار کے لیے پیسہ لگایا. ظاہر ہے اگر کوئی بندہ آج سیکھنا چاہے, سمجھنا چاہے, خاص طور پہ اس بزنس کو, تو کتنا کو پیسہ کھیسے میں ہونا چاہیے. میں آپ کو بات بتاؤں, اللہ پہ ایمان ہونا چاہیے, توکل ہونا چاہیے, پیسہ ضرورت نہیں ہے. چلیے اس کا کاروبار میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. بل گیٹس کے پاس کتنا سرمایہ تھا, کوئی پوائنٹ یہ تو سٹارٹ کرنا سر چھوڑ دینا. ملک ریاست کے پاس کیا سرمایہ تھا. ہر بلینئر کی ہسٹری شروع ہی ریڈی سے ہوتی ہے. ضلع کونسل کے ٹھیکیدار تھے. سر میں کہہ رہا ہوں ہر بلینئر کی ہسٹری کیا ہے. پاکستان میں نام لیں, کیا لے کے آیا؟ زیرو, مائنس. سر کیا زیرو؟ قرضوں کے ساتھ. سر یہ غلط, یہیں سے تو عمران بھائی ہم نے گمراہ کر دیا آنے والی نسلوں کو. آپ نہیں بولیں گے, ہم نہیں سچ بتائیں گے, تو یہ بچے گمراہ ہو جائیں گے. او اللہ پہ توکل چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ,
بے شمار رزق ہے ان لوگوں پہ, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جن کا اللہ تعالیٰ پہ توکل بے شمار ہے. ایک سیکنڈ معذرت چاہتا ہوں جی, یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہو گیا نا, تو ایمان سے کاروبار کرنا ہے نا. میں اور بات کرنے لگا ہوں. اچھا اللہ تعالیٰ, اگر اللہ تعالیٰ میری غلطی کوتاہی معاف کرے اور میں کوئی غلط بات نہ کروں, میں اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے سمجھنے کے لیے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے جن لوگوں کو رزق میں تنگی ہے, جو مقروض ہیں یا مفلوق الحال ہیں, 5 وقت کے نمازی ہیں, اور حتی الامکان کوشش بھی کرتے ہیں کہ اپنی توحید کو بھی بچا کے رکھیں, اپنے ایمان کو بھی بچا کے رکھیں, اپنے بیسک کانسیپٹس کو بھی بچا کے رکھیں, اور اس کے مطابق کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی نہ کریں, ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پھر؟ کن کے ساتھ؟ جو سب کچھ اچھا کر رہے ہیں اور ریلیجیسلی کر رہے ہیں, لیکن فائنینشلی وہ مسائل کا شکار ہیں. آپ کامیابی کو فائنانس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. میں اس کو ہر چیز کے ساتھ نہیں, آپ کے رشتے, آپ سر میری بات سنیں, رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, کسی کو زیادہ دے دے, کسی کو کم دے دے, لیکن پیرامیٹرز کامیابی کے فائنینسز نہیں ہیں. کامیابی کے پیرامیٹرز یہ نہیں ہے کہ میاں عمران کے پاس 10 لاکھ ہے, میرے پاس 5 لاکھ ہے. دس از ناٹ دا پیرامیٹر. پیرامیٹر یہ ہے کہ آپ کتنے شکر گزار ہیں. آپ 10 لاکھ شکر گزاری کو رزق کاؤنٹ کرتے ہیں. میں کرتا ہوں بالکل. آپ کی اولاد آپ کے تابع دار ہے, یہ رزق ہے. آپ کو مخلص ساتھی اللہ عطا کہ یہ رزق ہے. آپ کے گھر میں امن و سکون ہے, وہ رزق ہے. آپ رات کو سکون کی نیند سوتے ہیں, یہ رزق ہے. آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کی کمپیٹیبلٹی ہے, یہ رزق ہے. آپ کے والدین آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, یہ رزق ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت سلامتی والی زندگی عطا کی ہے, یہ رزق ہے. 5 لاکھ 10 لاکھ یہ بینک سٹیٹمنٹ از ناٹ رزق. کون جاہل کہتا ہے رزق ہے؟ یہ تو ہم نے رزق کی ڈیفینیشن ہی تباہ کر دی ہے. اب بتائیں, میں ایک بندہ ہے کنفیوژن کو دور کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے آڈینس کے ذہن میں جناب والا رزق کی ڈیفینیشن بینک بیلنس نہیں ہے. دیر واز نیور اے پیرامیٹر کہ بینک بیلنس جو ہے وہ رزق کی زندگی کی ہر اچھائی آپ کا آپ کو ذہنی قلبی ہر روحانی خیر آپ کی رزق ہے. آپ کو ذہنی قلبی روحانی جسمانی دماغی سکون ہے, سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکر گزار بنایا ہے, سب سے بڑا رزق ہے. آپ کی اولاد تابع دار ہے, سب سے بڑا رزق ہے. آپ کی اپنی وائف کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے, سب سے بڑا رزق ہے. وہ آپ کی رسپیکٹ کرتی ہے, سب سے بڑا رزق ہے. آپ کے والدین آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, سب سے بڑا رزق ہے. آپ کے بھائی کے ساتھ اختلافات نہیں ہیں, سب سے بڑا رزق ہے. اور یہی حلال کی نشانی ہے. وہ سب کہتے ہیں کہ صبیح الاکرام صاحب ہمیں یہ سب رزق بتا کے تو خود کبھی V8 میں گھومتے ہیں, کبھی BMW میں گھومتے ہیں, اور کبھی حاج کرتے ہیں ہر طرف. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, تو اس کا جواب کیسے دیں گے؟ کسی کا حق نہیں مارا. ہاں, کسی کا حق نہیں مارا. نیشنل ٹی وی پہ آپ کے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, کسی کا حق نہیں مارا. زندگی میں اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے موت دے دے کہ ہم کسی کا حق ماریں, کسی کے ساتھ زیادتی کریں, کسی کے ساتھ کوئی ناجائز معاملہ کریں, حرام کھائیں. ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو بابنگے دوہل یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ رزق حرام سے پہلے موت دے دے. حرام نہیں ہمیں چاہیے, یہ دعا کرتے ہیں ہم. عمران بھائی یہ ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. آمین یا رب العالمین. اللہ ہمیں رزق حرام سے پہلے موت دے دے. کیا حرام لے کے قبر اللہ اس امتحان سے بچائے. میں کہتا ہوں کیا حرام لے کے قبر میں جانے کیا منہ دکھائیں گے؟ کس منہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پیئیں گے؟ سر چھوڑ دیں, یہ دعا کرنے کی جرت کریں. یہ آپ کی عوام جرت کرے جو ناپ تول میں کمی کر رہی ہے, جو ملاوٹ کر رہی ہے. خیبر سے کراچی تک آپ کو خالص دودھ کی ایک بوند نہیں مل رہی, ہسپتالوں کے اندر جعلی ادویات مل رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس عوام کا پرسپشن کوئی میٹر کرتا ہے میرے لیے؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میٹر نہیں کرتا, ڈزنٹ میٹر. یہ دین کے حاسد, یہ اسلام سے بغض کرنے والے, اسلام کے اوپر طعنت اس نہیں. تکلیف کیا ہے؟ میں مصلی پہ کھڑا ہوں, کیا بات کر دی. ہم نے اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگی احسن, ہم نے اللہ تعالیٰ سے آخرت مانگی احسن. اللہ نے ہمیں دنیا بھی احسن دی اور انشاءاللہ امید ہے آخرت بھی احسن دے. انشاءاللہ. آپ نے جس زخم کو چھیڑا ہے میں اس زخم تک فوری پہنچ گیا ہوں. آپ نے حالیہ جو نشتر آئے ان کا تذکرہ میرے خیال سے کیا ہے, جو تراوی کے دنوں میں آپ نے. سر آپ مجھے بات بتائیں عمران بھائی. اچھا, میں اس کو آپ سے پہلے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ بیجا تنقید. دیکھیں نہیں, اس کا کوئی سر پاؤں نہیں تھا. I don't believe this. کیا؟ I am of a different ideology.
میں یہ بات ہوں, ہم لوگ یہاں پہ کچھ نفسیاتی مریضوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. ہم اس معاشرے میں میڈیا کے اندر نفسیاتی مریضوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. وہ نفسیاتی مریض کیوں ہیں کہ جو کیمرہ پکڑ کے کیمرے کے اندر ویڈیو ریکارڈ کر کے کیمرے کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں. اب اس نفسیاتی مرض کی کیا دعا ہے؟ اچھا یہ مرض کیا میڈیا میں ہے یا یہ مرض سر یہ مذہب کو سمجھنے اور ٹرانسلیٹ کرنے والوں میں بھی ہے؟ سر آپ کو میں بات ہوں, مذہب کو استعمال کرنے والوں کو ہے, مذہب کو استعمال کرنے والوں میں. کیا کمال آپ دیکھیں نا 2026 کے اندر بحث کیا چھیڑی, کیمرہ لا لے راہ میں تراویح ریکارڈ کرنے کے. سر 2026 کے اندر کون سی بحث چھیڑ رہی ہے؟ آپ اس پوائنٹ تک پہنچے. میرا نا کلیجہ جل گیا, میں معافی چاہتا ہوں, میرا کلیجہ جل گیا. ایک چلے میں اس پر بات کرتا ہوں, یہ تھوڑی سی سخت بات ہو جائے گی اور اس کے لیے میں پیشگی معافی بھی مانگوں گا اپنی آڈینس سے بھی اور سبیل بھائی آپ سے بھی. مسجد کی بیسمنٹ میں جو مدرسے کے لیے استعمال ہوتی ہے, وہاں پر مجرا کروانے کے لیے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, میرے شہر اکاڑا میں پتہ نہیں بدبخت اس سے پہلے وہاں پر خواجہ سراؤں کو نچوانے کے لیے, وہاں مجرا کروانے کے لیے ایک اچھا ساؤنڈ سسٹم چاہیے. لیکن اگر آپ نے تراویح پڑھانی ہے تو آپ کو اچھے ساؤنڈ سسٹم پر اعتراض ہے. آپ نے اپنے گھر مہندی کرنی ہوگی تو آپ کو اچھا ساؤنڈ سسٹم چاہیے, لیکن تراویح کے لیے ہمیں اعتراض ہوگا. مائیں بہنیں نچانے کے اوپر ہاں, اگر آپ نے کانسرٹ کروانا ہے کسی سٹار کا تو بھائی ہمیں ایک ایک بیٹ ہمیں یہاں سینے میں سننی چاہیے, وجنی چاہیے, دھمک, ایسے ہی کہہ رہے ہو, وج کے بولنی چاہیے. لیکن اگر قرآن پاک کی تلاوت ہوگی تو سانو موت. سر آپ مجھے بتائیں یہ تکلیف جو ہے کون نے, یہ سر یہ تکلیف کون ہے؟ تکلیف قرآن سے. خیر سے سب مسلمان ہیں ہمارے بھائی, قرآن سے کس کو تکلیف ہے بتائیں آپ؟ مجھے تو لگتا ہے قرآن سے نہیں ہے, آپ سے. سر دیکھیں میری بات سنیں, میں کیا کر رہا ہوں, مجھے سے تکلیف ہے قرآن پڑھیں, مجھے آپ اعتراض کریں, مجھے آپ کہیں اور رگڑیں. میرے پاس 10 فیلڈ ہے, میں کاروبار بھی کر رہا ہوں, میں میڈیا بھی بیٹھ رہا ہوں, میں کچھ بھی کر رہا ہوں, میری تو آپ کو تو میں 10 موقع دن میں فراہم کرتا ہوں. لیکن کیا کریں سبیل بھائی, موقع ہی وہاں پہ ملا. دیکھیں میری بات سنیں, بات عمران بھائی بات ہی ہوتی ہے, اس چیز نے مجھے, میرا تو سمپل نیریٹو تھا نا کہ بھائی 4 کیمرے ہیں, ہم جواب دیں گے. کتنے کیمرے بڑھائے یہ بتا. ہم لوگوں نے 8 کیمرے اور بڑھا دیے, 8 کیمرے, 12 کیمرے, 3 ڈرونز کے ساتھ ٹرانسمیشن ہوئی. پاکستان کا ٹاپ ناچ ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا تھا. ویری گڈ. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک شان ہے. اچھا میں ویسے آپ کہ ہم نے انویسٹمنٹ کیا کی, 20 کروڑ لوگوں تک قرآن پہنچایا. ویری گڈ. میں اس کو ایک آنےسٹ بات بتاؤں, یہ ظاہر ہے آپ نے جو پریویس ٹرانسمیشن کی تھی, رمضان ٹرانسمیشن, وہ نیو پہ کی تھی, آپ نے اس کا ذکر بھی کیا, نیو از مائی پرائڈ. لیکن یہ ٹرانسمیشن جو تھی ہٹ ہو گئی. اٹ واز نو اٹ واز ریئل رمضان ٹرانسمیشن. نہیں یہ ہر سال ہوتی ہے. ہاں, جہاں پر قرآن سنا, پہلے ظاہر ادھر ہوتی تھی لارنس روڈ, نہیں 3 سال سے یہاں ہو رہی ہے. اٹس بین 3rd ایئر یہاں. اور یہ میرے خیال سے یہ ہے ریئل رمضان ٹرانسمیشن, باقی تو پھڈے مڈے ہی ہیں, تو وہ پھر چلتے رہتے ہیں. رمضان ٹرانسمیشن کیسے دیکھتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن کے بارے میں؟ آپ کو سب کو پتا ہے کیا ہوتا ہے, کہ دین کے نام پہ کیا بے حیائی پھیلائی جاتی ہے اور کیا مذاق ہوتا ہے. آپ کو میں بات بتاؤں تکلیف کیا ہے. جو رمضان کے اندر اس وقت الگوریدمس کی اگر بات کی جائے نا, تو قرآن چھایا ہوا تھا ٹک ٹاک, ہاں ہر جگہ, انسٹاگرام پہ. تو یار پھر لوگوں کو تکلیف تو پہنچنی ہے نا, تکلیف تو پہنچنی ہے, پہنچتی ہے اور پہنچتے رہے گی, اور ہم مزہ لیتے رہیں گے اس تکلیف کا, اس چیخوں کا مزہ لیں گے جو لوگوں کو قرآن سے پہنچتی ہے, جو منافقوں کے سینے میں زخم پیدا کرتی ہے, جو ان کا سینہ جلاتی ہے. تو ہم تو جلاتے رہیں گے, ہم تو ان کو قرآن ان کے گھر گھر پہنچاتے رہیں گے. جہاں پہ فحاشی, جن پلیٹ فارم سے فحاشی راج کرتی ہے, اوریانی راج کرتی ہے, بے حیائی راج کرتی ہے, جہاں پہ اس قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں ناچتی ہیں, ان پلیٹ فارمز کے اوپر فار یو پہ قرآن کی تلاوت ٹرینڈ, ہر بندہ قرآن سن رہا ہے, ترجمہ سن رہا ہے. آپ کی ٹیم ان دنوں میں مانیٹر کر رہی تھی؟ سب مانیٹر کرتے ہیں, ہمارے پاس سٹیٹس ہے. 20 کروڑ بندے نے اس بار تراویح سنی ہے. 20 کروڑ بندہ, 200 ملین کی ریچ ہے. ویری گڈ. ہاں, یہ ہمارے پلیٹ فارمز 2 سیٹلائٹ چینلز کے اوپر چلی ہے, ٹھیک ہے, 9 ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے اوپر چلی ہے, ٹک ٹاک کے اوپر سینکڑوں پلیٹ فارمز کے اوپر چلی ہے.
سہیل بھائی یاد ہے پہلی دفعہ جب آپ کی تلاوت کی وہ ایک چنک جو ہے وائرل ہوا تھا, بالکل تو وہ کیا ایکسپیرینس تھا؟ مجھے یاد ہے غالباً یہ 21 کی بات ہے, یہ 20 یا 21 کی بات ہے. تو ظاہر ہے وہ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت آواز تھی, یہ اسی دور کی بات پر بھی کوئی موبائل سے آتی تھی نا آواز تو بندہ وہی رک جاتا تقویٰ اختیار کیا تھا نا جب, اچھا کی بات ہے, اس کے بعد تھا یہ واقعہ. اچھا وہ پہلی ظاہر ہے ہم نے نہیں آپ کی تلاوت سن رکھی تھی, ظاہر ہے آپ میرے خیال سے پہلے آپ اس طرح کر بھی نہیں رہے تھے اور ریکارڈ بھی نہیں کر رہے تھے. تلاوت تو ہو رہی تھی, یہ تو ایز این ایکسیڈنٹ اپلوڈ ہو گئی. لائک اس نے یہاں سے آگے جب یہ تلاوت آئی نا, یہ اتنا کانسیپٹ نہیں تھا, ٹیم بھی نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں, کیمرہ لگا ہوتا تھا, ریکارڈ ہو جاتی تھی, رات کو تراویح چلتی تھی آفٹر. اچھا تراویح آپ شروع سے خود ریکارڈ کر رہے تھے؟ جی کر رہے تھے, 2019-20 سے چل رہی تھی. 20 سے ریکارڈ ہوئی, ریکارڈنگ پھر نا رات کو کبھی لائیو ہو جاتی تھی, کبھی چل جاتی تھی رات کو. تو وہ نا میری والدہ کی ایک اسٹوڈنٹ نے نا وہ ایک پیس کاٹ کے بھیجا, پیس یہ والا, ماں کا نام. اچھا وہ پیس ہوا, میں وہ پیس سنا, سحری کے کر لی ہوئی تھی, فجر کی اذانوں کا ٹائم ہو رہا تھا. میں اس کو نا فیس بک پہ اپلوڈ کرتے کرتے نا میں نے کہا نہیں, کوئی مجھے سیٹسفائڈ نہیں تھا اچھا اس میں اندر ایک گرامر کا ایرر تھا. اچھا اب ظاہر ہے آپ کو تو پتہ ہے, لیکن گرامر کا ایک ایرر تھا. تو میں نے جو ہے نا وہ بس میں نے موبائل رکھ دیا, جو مجھے یاد ہے. اچھا میں فجر کی نماز پڑھ کے آیا نا تو اٹ واز اپلوڈیڈ. آئی ڈونٹ نو ہاؤ اٹ ہیپنڈ, واللہ آئی ڈونٹ نو, پروبیبلی انکانشیسلی مجھ سے ہی ہوا ڈیفینیٹلی, لیکن اٹ واز اپلوڈیڈ. فجر کی نماز کے بعد آیا نا تو کوئی 10-12 ہزار ویوز تھے. میں نے کہا یار جان دو, اب چل پڑی, جان دو. وہ آپ کو پتا ہے جو سوشل میڈیا والا بندہ ہوتا ہے نا, وہ ویوز کو ذرا مانیٹر کر رہا تھا کہ یار کوئی. اچھا میں سو کے اٹھا نا, عام آدمی کو سمجھ نہیں آئے گی, الگوریدم ڈسٹرب ہوتا ہے. تو میں نا کیا جان دے اللہ کی سپرد ہے. اچھا جب میں سو کے اٹھا نا, اٹ واز آل اکراس. دوپہر میں؟ ہاں دوپہر میں. میں بلکہ میری روٹین ہوتی ہے, میں زور کو اٹھتا ہوں, نماز پڑھ کے پھر سو جاتا ہوں, پھر میں عصر کے وقت اٹھتا ہوں. جب میں عصر کے وقت اٹھتا ہوں, عصر کے وقت اٹھ کے میں موبائل دیکھتا ہوں پھر رمضان میں. او اٹ واز آل اکراس, اور او پھیلی ہوئی ہے نا ہر جگہ. تو اٹ واز این امیزنگ ایکسپیرینس, اور بڑا اس وقت وائرلٹی ہوئی تھی, اور اسی آیت نے مجھے پہچان دی ہے ڈیفینیٹلی. ماشاء اللہ. کیسے ایکسپیرینس تھا جب آپ اس کلپ کے وائرل ہونے کے بعد تراویح پڑھانے گئے تو people were talking about it? دیکھیں آپ کو میں بات بتاؤں, it was routine. مطلب ایک دم نہیں ہے امپیکٹ آیا کہ بھائی میں ایک دن پہلے جو ہے یہ کون سا کوئی میڈیا سینسیشن میں کو بن گیا ہوں یا کوئی میں نے کوئی. اچھا میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, ہمیں وہ میں نے آپ کو آنیسٹلی کہ وہ یہاں سے اس طرح فیل ہوتا تھا, اس میں ایک فیل تھی. ایسے ہی ہے. میں وہ فیل جو ہے وہ کلک کی. دیکھیں جو میرے نمازی ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی they are used to it. میں نے لوگوں کو دیکھا کہ they were talking کہ یار بندہ کتنے تراویح پڑھاتا ہے. ہاں, اور پھر میں نے یہاں تک اپنے کچھ دوستوں کو دیکھا کہ وہ باقاعدہ دفتر کا کام وائنڈ اپ کر کے, میں نیو کی بات کروں, اور وہ بھاگ رہے ہوتے تھے کہ ڈاکٹر سبیل کے پیچھے تراویح پڑھنے جانا. وہ جو ہے نا دیکھیں اس طرح وائرلٹی نہیں ہوئی, اس میں یہ ہوا کہ وہ سال ڈیفینیٹلی تعداد میں فرق پڑا ہوگا 19-20 کا. اگلے سال بہت آڈینس تھی, وہ ایک سال گزرا اور وہ مزید وائرل, میرے مزید کلپس نکلے. تو مطلب ایکسیپشنل رسپانس, مسجدیں بھرنا شروع ہو گئیں, ٹریفک جام, بار روڈز پہ مسلح بچ رہے ہیں, اور it was very hard to manage the crowd. It was like house full, مسجد ہے, بیسمنٹ بھی فل ہے, برآمدہ بھی فل ہے, اندر بھی فل ہے. سفارشیں آ رہی ہیں کہ یار ذرا پہلی صف میں جگہ, پہلی صف میں. اچھا لڑائیاں ہو رہی ہیں نا کہ بھائی مسلح مالندے نے مسجد کی انتظامیہ جو ہے ان کا اپنا جو ہے وہ بدماشی ہے, اور یہ بھی ہوا بڑے کچھ ہوتا ہے. پہلے ہمارے روٹین میں آ رہے تھے بھائی, تب اتنے طرح 2016 سے پاکستان میں تراویح پڑھانا لاہور میں, تو اب ہمارے جو ساتھی ہوتے پیچھے 4-5 مسلح جو بٹھاتے تھے, اب پہلے رش نہیں ہوتا تھا, ہمیں عادتیں نہیں تھی, تو وہی روٹین چلتی رہی. اور یار تو بدماشی چل رہی ہے, یہ دوست ناراض بھی ہوتے. تو یار وہ اٹ واز لائک وہاں کیسے مینیج کیا ان کو. پھر ویری گرینڈ آ گئے, ہم ویری گرینڈ آ گئے, ایک ماسک ود اے کیپیسٹی آف 75,000 پیپل, تو obviously مینیج بڑا آرام سے ہو گیا پھر. ویری گڈ. اچھا سبیل بھائی, کاروبار کی طرف آتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے, اب مجھے نہیں پتا کہ میں آپ کو ایک حافظ کے طور پر آپ سے بات کروں, ایک ریلیجیس پرسنالٹی کے طور پر بات کروں, یا ایک بزنس ٹائکون کے طور پر بات کروں, یا پھر ایک
لائف لیسن کے طور پر بات کروں, پسند کیا کریں گے؟ یور چوائس, یور کال. مائی چوائس. اچھا چلیں جی بزنس پر بات کرتے ہیں. ایز اے بزنس مین کہاں سے اسٹارٹ کیا اینڈ ہاؤ ہارڈ اٹ واز ریکور کرنے کے بعد جب لٹ پٹ کے وہ کہتے ہیں لٹے ہارے واپس آئے؟ دیکھیں اٹ واز ویری ایزی. آئی ول نیور گلوریفائی مائی سیلف. تمام لوگ پتہ ہے کامیاب لوگ کیا کرتے ہیں, وہ 10 قصے میں ٹوٹی جوتی کے ساتھ تپتی دھوپ میں بارش اچانک سے پڑ گئی, کیچڑ میں گر گیا, یہ وہ یہاں سے شروع. الحمدللہ فار ایوری تھنگ, الحمدللہ فار ایوری تھنگ, الحمدللہ فار ایوری تھنگ. 1000 زندگیاں ملیں, ہر زندگی 1000 سال کی, اور وہ 1000 سال میں اللہ تعالیٰ کے سجدے میں گزار دوں تب بھی ان نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر برسا دی ہیں اس زندگی میں. مجھے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ, پھر وہی بات کروں گا کہ میں جتنا شکر ادا کروں, اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین والدین عطا کیے, اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین بہن بھائی عطا کیے, اللہ تعالیٰ نے بہترین اولاد عطا کی, اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین بیگم عطا کی, اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین ساتھی عطا کیے, اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین انوائرمنٹ بزنس کا جو ہے وہ عطا کیا. اور آئی ایم سو بلیسڈ, سو تھینک فل, آئی کین ناٹ ایکسپریس ان ورڈز. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے. اور قرآن کی وہ آیت یاد آتی ہے, وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اگر اس پوری کائنات کے درخت, وہی کر رہا ہوں, اگر اس پوری کائنات کے درخت کاٹ کے قلم بنا دیے جائیں, اور اس پوری کائنات کے دریا, اوشن, سیاہی بنا دی جائیں, اور اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنا شروع ہو جائے, تب بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کا حق نہیں ادا کر سکتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پہلی ڈیل کیا بنائی تھی؟ 2016 سے یاد ہے, بھول گئے ہیں. پہلی ڈیل تو نقصان ہوا تھا 2.5 لاکھ کا, جہاں سے میں کاروبار میں آیا تھا ضد میں. کون سی ایسی ڈیل تھی جو گیم چینجر ثابت ہوئی؟ پرلمن کوٹ یارڈ واز گیم چینجر فار می. اے پروجیکٹ, میسو رسپانس all across the globe, لوگوں نے بہت رسپانس دیا, اور لائف چینج. اور اس میں سوشل میڈیا کا کردار رہا ویری ہیوج, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اگر یہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم استعمال نہ ہو رہا ہوتا تو شاید ریسپانس ڈفرینٹ ہوتا. سوشل میڈیا سے پہلے بھی بہت لوگ جو ہے وہ کامیاب ہوئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ کو کسی کے اسباب کی ضرورت نہیں ہے. پھر میرا بلیف یہ ہے, نہیں وہ بلیف تو ایک علیحدہ ہے, لیکن میں وہ ٹولز کی بات کروں جو آپ کے حوالے سے. دنیاوی کی بات دیکھیں, دنیاوی اسپیکٹ سے سوشل میڈیا ہیلپ می الاٹ, لیکن اس سوال کا جواب میں اس لیے نہیں دے سکتا. اٹ واز ڈیسٹینڈ ٹو بی. اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کرنا تھا. میرے سے پہلے, سوشل میڈیا سے پہلے لوگ کامیاب نہیں ہوتے رہے. نہیں, میں تو آپ کے جرنی کی بات کر رہا ہوں نا. سوشل میڈیا پلیڈ اے سگنیفیکنٹ رول. میری جرنی میں تو سگنیفیکنٹ رول ہے, آئی ایم ایڈمٹنگ اٹ. بٹ اگر یہ نہ ہوتا تو بھی اللہ نے کرنا تھا, اور اللہ تعالیٰ اسباب کا, اللہ تعالیٰ بڑی جائز بات ہے, بہت جائز بات ہے. ایک کے بعد ایک وینچر آ رہے ہیں. کتنے وینچرز اس وقت چل رہے ہیں؟ 13 وینچرز. کہاں کہاں پہ ہیں؟ لاہور, کراچی, اسلام آباد, سیالکوٹ. پورے کر پائیں گے؟ ضرور انشاءاللہ. اللہ نے کرنے, میں نے کرنے, میرے میں تو ہمت نہیں. یہاں پر آیا تو آپ نے ہمیں دکھائے اپنے وینچرز. ظاہر ہے لوگوں کو تو شاید میری کیپیسٹی کی بات کر رہے ہیں, میں کر پاؤں گا. میں تو اللہ پہ توکل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جس نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے ہیں, تو یہ پروجیکٹ اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہاں میری کیا ذمہ داری ہے, میری نیت خالص ہے. جو لوگوں کی امانتیں ہیں وہ ان کے پروجیکٹس پہ لگ رہی ہیں, اور اللہ تعالیٰ بنانا ہے. میں کلیم کر دوں بن جائے گا, میں تو کرنے سے مجھے اجازت نہیں ہے, میں کر لوں گا. یہ میں جو ہے, یہ تو فرعون, قارون, حامان, شداد کو غرق کر گئی. میں کیا کروں, میں کچھ بھی نہیں, میں اللہ کا محتاج ہوں. اللہ کرے گا. ماضی میں بھی اللہ نے میری ڈیلیور کری ہیں پروجیکٹس, میں نے نہیں کچھ کیا. میرے اندر کیپیسٹی نہیں, میرے اندر دماغ ہی نہیں, میں زیرو ہوں. میرے اندر ڈائریکشن درست ہے کس چیز کی, اچیو کرنے کی, بالکل ایکوریٹ. میں کہتا ہوں زبردست, اور اس کو مانیٹر کرتے رہتے ہیں. بالکل. ہم دن 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے 9 گھنٹے سوتے ہیں, باقی کام ہی کرتے ہیں. سونے کے علاوہ ہمارا کام. ڈرائیونگ فورس کون ہے آپ کی؟ Who is your driving force جو آپ کو کھینچ کر لے کر چلتی ہے in every manner, جو خاص طور پہ آپ کی پروفیشنل لائف میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فرد کی بات بتاؤں یا اس میں ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں نا. میں اگر فرد کی بات کی جائے تو کون ہے؟ میری والدہ بہت بڑا سہارا ہے میرا. والدہ کی آپ نے پہلے بھی بات کی, اللہ ان کا سایہ سلامت. میرا بہت سہارا ہے. میں ان کو مسلح پہ بٹھا کے نکلتا ہوں. زندگی میں ہر امتحان میں نے ان کو مسلح پہ بٹھا کے جو ہے وہ دی ہے, اور ہر ڈیل سے پہلے ان سے مشورہ کرتا ہوں, ان کو استخارہ ان سے کرواتا ہوں, ان سے دعا کراتا ہوں جب بھی پھنستا ہوں. تو اس ماں کے لیے جس نے آپ کو سبیل سے ڈاکٹر سبیل اکرام بنایا,
اور ہر فیلئر کے بعد آپ کو ایک کامیابی کے زینوں کی طرف گامزن کیا، آپ کی امید کو، حوصلے کو ٹوٹنے نہیں دیا، اور جب کہیں تاریکی نا امیدی کی قریب سے بھی گزری تو انہوں نے آپ کو اس چیز کا ادراک دلوایا کہ اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اس ماں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں، کوئی آج دل کی بات کرنا چاہیں. آئی جسٹ وانٹ کہ آپ کوئی میسج اگر دینا چاہیں جو آپ ظاہر ہے فیس ٹو فیس نہیں بھی کئی دفعہ بندہ بول میں میری بڑی فرینکنیس ہے، ہماری ہماری والدہ کے ساتھ دوستی ہے، بہت الٹیمیٹ لیول کی فرینکنیس ہے. ہم ان کو بھی پتہ ہے، بلکہ وہ ہمیں تھریٹ کرتی ہیں کہ تو اتنا تابے دار، اتنے میری عزت نہیں کرتا، تینوں پیسے کا بڑا شوق ہے، تینوں پتا تو غریب ہو جائے گا تو میری گل نہیں پڑے گا. تو یعنی ازرائے تفنن آپ کی والدہ کو لگتا ہے کہ صبحی علیہ السلام کی ڈرائیونگ فورس پیسے ہیں؟ نہیں، ان کو یہ ازرائے تفنن میں ان کو یہ پتا ہے کہ یہ کامیاب ہے، اس کو چیزیں کھو جانے کا ڈر ہے، اور ہر انسان میں نیچرل ہوتا ہے نا کہ نعمت اللہ نے دی ہے، آپ ایک اچھی سواری میں ہیں، ایک آپ کے پاس اچھی جاب ہے، آپ کو یہ کھونے کا ڈر ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے یہ دعائیں سکھائی ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من الذلۃ والمسکنہ، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وحلالا وعملا. یہ کیا دعائیں ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں نا، کہ جو نعمتیں اللہ تو نے ہمیں دی ہیں ان کا تحفظ فرمانا. وہ اللہ والدہ کو پتا ہے کہ میرے پاس اندر وہم ہے کہ میری والدہ ناراض ہوں گی تو اللہ نعمتیں چھین لے گا. کس کو نہیں ہوتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ڈانٹ چانٹ پڑ جاتی ہے ہاں روز تقریباً. کن چیزوں پر؟ میں آپ کو بات ہوں، میں ایک دن اپنے بچے کو ڈانٹ رہا تھا، ہم جا رہے تھے عمرے پہ. اب ایئرپورٹ پہ لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں پترا نالوں پوترے دوترے زیادہ سونے لگتے ہیں. تو وہ ایئرپورٹ پہ ہم کھڑے ہوئے، میں نے اپنے بچے کو ڈانٹا، میں نے کہا وہ لڑے تھے بھائی بہن، مستی کر رہے تھے، میں نے کہا ادھر آ، تو کیا کر رہا ہے؟ تو پبلک پلیس پہ کر لیتے ہیں یہ سب کچھ. نہیں ذرا تھوڑا سا میں نے تو اپنا ذرا تھوڑا سا میں نے اس کو مینیج کر کے وہاں سے والدہ دیکھ رہے ہیں، ان چوٹی گالیاں نکالتے ہوئے پتہ نہیں وہ آ رہی ہیں، اوے بغیرت، پھر ایک بڑی گالی ہے وہ پتہ نہیں. تو میں پیچھے میں نے کہا یار ماما ایئرپورٹ بندے دیکھ رہے گالیاں نکال رہے ہیں، گالیاں نکال رہی ہیں، اور وہ کہتے ہیں، اور میرا بچہ جو ہے مجھے دیکھ کے ہنس رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو میری والدہ کا جگہ کھلا ہوا ہے. اچھا پوتے کبھی ڈانٹ چھانٹ پڑوا لیتے ہیں پوتے پوتیاں؟ ہماری ضرورت نہیں ان سے کوئی بات کرنے کی. کیا مطلب؟ اپنے بچوں کو ہمیں ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ they have got a safeguard. ہاں وہ بہت ہیوی. دادی جو ہیں ہاں وہ سنبھال لیں گے. ہاں دادی کر لو دادی سنبھال لیں گی. ہاں تو وہ یہ بڑا ایک. کبھی ایسا ہوا کہ کوئی بچہ جو ہے وہ اپنی سفارش لے کر دادی کے پاس پہنچ گیا کہ جناب یہ کام میرا نہیں ہو رہا؟ نہیں، they don't need سفارش. دادی کو کام کرانے کے لیے ہماری محتاجی ہے ہی نہیں. میری والدہ کا پورا، میری والدہ نے آرڈر پاس کر دینا، بس ہو گیا. ہاں بس بڑی بات. ان کو کوئی ہے ہی نہیں کہ بچوں کو بھی پتا ہے کہ دادی مان کی ختم ہے، سفارش کیا کرانی ہے، دادی نہیں کام کرنا ہے. سپریم اتھارٹی دادی. ہاں تو کام دادا پر بھی یا صرف دادا بھی؟ دونوں. دادا پر بھی. تو جو دادی پر کہانی ختم تو سب. ہاں اللہ تعالیٰ یہ اتحاد سلامت رکھے اور آپ کو آپ کے والدین کی طرف سے ٹھنڈی ہوا ملے اور ان کو آپ لوگوں کی طرف سے. سبیل بھائی، معاشرہ، سوسائٹی، لوگ اس پر بات کرتے رہتے ہیں، ظاہر ہے ہم بھی سوشل ایشوز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک بہت بڑا ڈائلیما آ گیا. یہ آپ نے ڈرگز کی بات کی. ہمارے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں ایک ہارش ریئلٹی ہے. میں چاہوں گا اس پر بات کرنے کے لیے. پروسٹیٹیوشن سینٹر میں جب آپ جاتے ہیں، یا کوئی بھی، اللہ پناہ عطا فرمائے، استغفر اللہ، کوئی بھی انڈیویجول جاتا ہے تو ہی یوز ٹو پے. بالکل. لیکن انفارچونیٹلی کالجز، یونیورسٹیز میں شاید وہ سچویشن بھی نہیں ہے. کدھر بڑھ گئے ہم؟ اور بچنا کیسے ہے؟ اپنی جوانی کو پاک کیسے رکھنا ہے؟ کیونکہ اب یہ تاثر بن گیا کہ اٹ از نارمل، نیو نارمل ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. بات ہی تو کرتے ہیں ساری رات، اور کیا کرتے ہیں. یار یہ بڑا آپ نے نا زبردست سوال پوچھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لیک آف اسلامک نالج، اللہ تعالیٰ پہ یقین کی کمی، اس بات کا بلیو ہونا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مجھے غرق کر سکتی ہے، مجھے تباہ کر سکتی ہے، مجھے رزق سے محروم رکھ سکتی ہے، اور میں جن کامیابی کی جانب روا دواؤں
وہ ان حرکتوں کی وجہ سے شاید میرے سے وہ کامیابی دور ہو جائے. یہ فلسفہ، یہ تصور ہونا بہت ضروری ہے. اس بات کا کانسیپٹ ہونا ضروری ہے کہ زنا جو ہے وہ غرق کر دیتا ہے انسان کو. زنا سے بیماریاں آتی ہیں، زنا سے آپ کے رزق میں کمی آتی ہے، آپ کی معیشت تنگ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جب تم میرے ذکر کو بھلاؤ گے تو میں تمہاری معیشت کو زنگ کر دوں گا، تنگ کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی ہے. یہ کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر یہ لیسنز دینے چاہیے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف منع نہیں کیا، 3 چیزوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ قریب بھی مت جانا. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ. فحش کے قریب بھی مت جانا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. زنا کے قریب بھی مت جانا. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ. یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا. سر آپ چیک کریں نا اللہ تعالیٰ کا سمجھانے کا اور آپ کو متنبہ کرنے کا انداز کیا ہے، اور یہ کتنے بڑے گناہ ہیں، کتنی یہ سنجیدہ یہ ایک ایکٹ ہے، اور کتنا یہ بڑا جرم ہے. یار میں اکثر مثال دیتا ہوں آپ کو بھی، شاید آج شاید آپ کے توسط سے ہزاروں لوگوں کا عقیدہ شاید درست ہو جائے اور کنسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ یار قتل بڑا گناہ ہے. زنا آپ بتائیں. میرے نزدیک تو ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے، اور زنا جو ہے وہ تو اللہ معاف فرمائے، اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں کہ بہت بڑا گناہ. چلیں آپ تو ماشاءاللہ، کیونکہ آپ کا سزاؤں کے معاملے میں آپ قانون کو بھی سمجھتے ہیں، دین کو بھی سمجھتے ہیں. قتل کی سزا کیا ہے؟ قتل کی سزا کا مطلب بھی ہے اور سزائے موت بھی ہے یا فدیہ ہے. قصاص ہے نا، اسلامک بات کریں. قتل کے بارے میں سزا کیا ہے؟ قصاص ہے. کس طرح؟ آپ اس کی آپ نے فدیہ دیں گے، اور اس کے بعد یا تو آپ چھوٹیں گے یا پھر فدیہ نہیں ہوتا. قتل کا بدلہ کیا ہے؟ کس طرح مارنا ہے بندے کو؟ تھوڑا مجھے اس میں آگاہ کر دیں، میں معذرت چاہتا ہوں. کرنا نا. ہاں ٹھیک ہے. تشدد کا ذکر ہے، تشدد کرنا ہے نہیں. قتل کے بدلے بس جان لینی ہے. تشدد کا تو کوئی ذکر نہیں ہے. اچھا ہاں ٹھیک ہے، اس میں تو باقاعدہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سنسار کر. شادی شدہ مرد اگر کرے تو اس کے بارے میں پتا کیا؟ سنسار کر، ٹارچر کر کے قتل کرنا. اسلامک پرسپیکٹو سے قتل بڑا گناہ ہے یا بڑا گناہ؟ اب بتائیں. بڑا گناہ. آپ نے میرا اس پر سوچنے کا طریقہ بدلا ہے. آئی ایم آنرڈ فار دیٹ. کیونکہ سنسار میں تو پتھر مارنے ہیں، اور تب تک مارنے ہیں جب تک وہ مرنا چاہے. ٹارچر کر کے مارنا ہے، ٹارچر کر کے. اور دوسرے کیس میں ٹارچر نہیں ہے. دوسرے کیس میں قتل ہے بھائی. اگر ایک قاتل سے تشدد کر کے بھی قتل کیا نا، اس کی جان لے لو بھائی، ٹارچر نہیں کرنا. ہاں اس سے پہلے اس کے جو بیسک رائٹس ہیں ان کا خیال رکھنا، اور پھر اس کو قتل کر دینا. جان کا بدلے جان. اور زنا کے معاملے میں تو سنسار ہے، اور جب تک مر نہیں جاتا. وہ مجھے خاتون کی وہ مثال یاد آ گئی، وہ جو حاملہ تھی اور پھر حکم دیا کہ جاؤ پہلے بچہ جن کے آؤ، اور پھر وہ سنسار کروایا گیا. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ پناہ عطا. یہ بتایا تھا کالج میں بتاتے ہیں اس بات کے بعد کوئی بندہ کرے تو پھر تو اعلان جنگ ہی ہے نا. پھر اللہ کالجز میں یہ نہیں بتاتے، بلکہ کالجز میں بہت سارے سیکولر ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں وہ زنا کے طریقے آپ کا ایک دوسرا تھاٹ پروسیس سٹارٹ کرواتے ہیں، جو آپ کو سوچنے کا ایک نیا اینگل دیتے ہیں کہ میرا ڈریس ہے نا، تو who are you to talk about. مشرف صاحب مجھے یاد آ گئے جو کہتے تھے جو میراتھن نہیں دیکھ سکتا وہ اپنا ٹی وی بند کر دے. سہیل بھائی، زندگی کا کوئی ایک ایسا واقعہ جو آپ کو آج بھی یاد ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے یہ میں تھا جس سے تو نے یہ کام کروا لیا، فخر محسوس ہوتا اس پہ؟ یار ایک چیز ہے، میں یہ آئی گو تھرو دس ملٹیپل ٹائمس. جب بھی ایک بندہ مجھے کہتا ہے نا کہ میں اپنے بچے کو آپ جیسا بنانا چاہتا ہوں کہ وہ قرآن کا بھی حافظ ہو، سکسیسفل بھی ہو دنیا میں، تو واللہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ آئی کینٹ ایکسپریس کہ یار، اور مجھے یہ بات ہوتا ہے کہ یار میرے پاس ایک چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو واسطہ دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ تم مجھے کبھی رسوا نہ کریں، کبھی مجھے ناکام نہ کریں. یہ آنے والی نوجوان نسل، کئی ایسے والدین ہیں جو اپنے بچے کو قرآن کے قریب کرنا چاہتے ہیں میرے ذریعے سے. مجھے تو رسوا نہ کریں، مجھے تو کبھی زندگی کے اندر فیل نہ کریں. تو میرے پاس ایک ایسی اوتھینٹک چیز ہوتی ہے جس کا میں رب کو واسطہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو کبھی میں قرآن
میں قرآن کو ایڈوکیٹ کر رہا ہوں, میں ایمبیسیڈر ہوں قرآن کا. اللہ تعالیٰ میں مجھے باعمل بنا اور مجھے لوگوں کے لیے رول ماڈل بنا. میں لوگوں کو دین قریب کرنا چاہتا ہوں, میں کاروبار بھی لوگوں کو ایز اے عبادت کروانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو گلوریفائی نہیں کرتا. تو سم ہاؤ دیٹ مومنٹ ریئلی میکس می پراؤڈ. باقی اچیومنٹ کیا ہے یار, باقی کیا دنیا داری کی اچیومنٹ ہے, کیا ہے اللہ کا کام. تو یہ جو ہے نا کہ آپ نے یار اللہ تعالیٰ کے دین قریب کسی بچے, مطلب ایک بچہ ہے جو اس معاشرے کے اندر پرورش پا رہا ہے جہاں پہ اتنی خرافات ہیں, جہاں پہ اتنی بے حیائی ہے, جہاں پہ اتنی فحاشی ورانی ہے, وہ بچہ چاہ رہا ہے وہ دین قریب ہو, وہ اپنے امام کو آئیڈیلائز کر رہا ہے. ایک لینڈ کروزر بھی میری شاید اللہ کے راہ میں چل رہی ہے کہ وہ بچہ بھی کہہ رہا ہے کہ یار یہ مسجد کا امام بھی لینڈ کروزر میں بیٹھ سکتا ہے, آئی وانٹ ٹو بی دیٹ پرسن. آپ اس کو پرسپیکٹو چیک کریں. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اس قوم نے اپنے امام کو اکثر اوقات سائیکل پہ دیکھا ہے سر, یا موٹر سائیکل پہ دیکھا ہے, یا اس بیچارے نے اگر کوئی تھوڑا سا اچھا لباس پہن لیا ہے تو وہ اس نے تراویحیں پڑھانے کے بعد اس کو گفٹ ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں why would you want your children to become an imam masjid? Why? میں تو کہتا ہوں جو سب سے نکما ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں امام بنا دو. بات سنیں, شاید اس کائنات میں شاید کوئی 4 5 10 لوگ بھی اگر اپنے بچے کو حفظ کرا دیں جو اس ڈر سے نہیں حفظ کراتے تھے کہ یہ مفلس سی غریبی کی زندگی گزارے گا, شاید اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جو میری وجہ سے دین کے قریب آئے ہیں, ان چند افراد جو میری وجہ سے دین کے قریب آئے ہیں, ان کی وجہ سے میری مغفرت کر دے, مجھے کامیاب کر دے. اس سے بڑی اور کیا اچیومنٹ ہے یہ, اس سے بڑی کیا اچیومنٹ. چلیں آپ نے اس طرف وہ ایک بات چھیڑ دی, کیا امام مسجد کو کاروبار کرنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہمارے دئی علاقوں میں ہوتا کہ جیسے آپ نے پنڈا ہے نا سیپی والا ہوتا ہے ایک, جس کو آپ نے سال بعد دانے دینے ہیں, چاول دینے ہیں, اس میں نائی بھی ہوتا ہے, اس میں آپ کا موچی بھی ہوتا ہے, اس میں آپ کا لوہار بھی ہوتا ہے, اس میں ترخان بھی ہوتا ہے, اور بدقسمتی سے اس میں امام مسجد بھی شامل ہوتا ہے. مجھے یہ گائیڈ کریں کہ وہ سیپی والا بیچارہ کیا ہمیں اللہ کا پتہ بتا سکے گا؟ آپ نے باؤنسر مارا اور اس پہ چھکا جو ہے نا, یہ نہیں آپ ضرور باؤنسر نہیں مارا, میں سمجھنا چاہتا ہوں, یہ میری بڑی ٹرولنگ ہے, لیکن میں پھر بھی بتا دیتا ہوں. نہیں اس پہ کچھ لوگ بڑا مجھے کہیں گے, لیکن یار میں جو فیل کرتا ہوں میں کھل کے بتائیں پلیز. ایسا بندہ جو معاشی طور پہ کمزور ہے اس کو امام مسجد نہیں ہونا چاہیے. امام مسجد نہیں ہونا چاہیے, میں تو یہ پرسپیکٹیو ہے. مسجدیں خالی ہو جائیں گی تو آپ کا بچہ ہے نا آگے امام مسجد. آپ یار آپ ایک بات بتائیں کہ امام مسجد از اے لیڈر, کمیونٹی کا لیڈر ہوتا ہے. اسلام کو پڑھیں یار, کمیونٹی کے لیڈر جس کا کام ہے لوگوں کے بیچ میں فیصلے کرانا, ان کی صلح کرانا, ان کے مسئلے مسائل حل کرنا, اپنی جیب سے ان کی کو مدد بھی کرنا. اس منصب کے لیے آپ نے بیچارے ایک ایسے غریب بندے کو جس کو آپ نے محتاج کر دیا, جس کو تنخواہ بھی نہیں دیتے, جس کو 4000 دیتے, اس کو کھڑا کر دیا. آپ نے مجھے کچھ یاد کرا دیا. ہمارے ایک عزیز تھے, اب ظاہر سنیں گے تو میں معافی پہلے مانگ لیتا ہوں. وہ بہرحال کچھ ایک ناخوشگوار عادت کے عادی تھے, تو قربانی سے پچھلی رات بکرا ذبح ہو گیا. تو اب امام صاحب کو فورسفلی کہا گیا کہ ہو گئی قربانی, نہیں ہو گئی. یار آپ نے بات ہے, اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ امام کیا سمجھائے گا؟ جو بندہ جیب سے تنگ ہو حق بیان کر سکتا نہیں کر سکتا, نہ ہو ڈیپینڈنٹ سر. بھوکا پیٹ سچ کہاں بولنے دیتا ہے؟ بس بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے. اللہ کے نبی نے مفلسی سے پناہ مانگی ہے سر. اللہ کے نبی اللہ میں کفر والفقر, اللہ تعالیٰ نے کفر اور فقر کو آپس کے اندر انٹرلنک کر دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہ مطلب اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث سے دعا ملتی ہے نا آپ کو, اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر, مجھے کفر اور فقر سے پناہ دے. اس کا مطلب ہے یہ انٹر ریلیٹ کرتی ہے نا, فقیری جو ہے وہ کفر پہ آپ کو مائل کر سکتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی کسی غریب آدمی کو جس کے پاس وسائل نہ ہو اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو امام مسجد نہیں ہونا چاہیے, اس کو ممبر رسول کا متولی نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں اس کی معیشت بہتر ہونی چاہیے. اس کی معیشت بہتر کی جائے. ہاں, میں کہا اس کی سیلری کم سے کم 1 لاکھ 1.5 2 ہونی چاہیے. 1.5 2 لاکھ روپے سے نیچے امام کی تنخواہ نہیں ہونی چاہیے. گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا تھا, گورنمنٹ آف پنجاب نے, آج کل میری بڑی ان سے بن رہی ہے, امام مسجد کو گورنمنٹ کوئی وظیفہ دے گی, اور وہ وظیفہ جو ہے وہ بھی آٹے میں نمک کا, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا پدی اور کیا اسی مقدمہ لڑے کہ 1 لاکھ 1.5 2 لاکھ کرو سیلری, کیا وہ مذاق نہیں ہے؟ مذاق ہے یار. اے لیول کے استاد اتنی تنخواہ ہونی چاہیے, اتنی مقدس کتاب کا جو مدرس ہے یار,
کیا کرتے ہیں یار, کیوں آپ, اللہ کی قسم میں حیران ہوں یار. یہ مطلب قرآن پڑھانے والا بندہ, اتنا عظیم نالج دینے والا بندہ, یار اس بندے کو آپ 25,000 دے کے آپ کس کی توہین کر رہے ہیں یار, آپ دین اسلام کی توہین کر رہے ہیں. پنڈا تھاواں تے سبیل بھائی سچویشن از کہ دیر واز اے ٹائم, شاید آپ بھی اس کو سیکنڈ کریں, نہیں تو آپ دائیں بائیں دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا, وہ ایک ولٹویا ہوندا سی, اور ولٹویا بالٹی, اچھا اچھا, اس کے اندر مدرسے کے بچوں کے لیے کھانا اکٹھا کیا جاتا تھا, پورے گاؤں سے چمچا پھڑیا ہوندا سی بچیاں نے, اللہ تعالیٰ ان بچے شام کو جا کے ٹھک 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 دروازہ نوک کرتے تھے. اسی چمچے جس گھر جو پکتا تھا, میرے گھر چاول پکے میں نے ڈال دی, اگلے گھر دال پکی اس نے ڈال دی, اگلے گھر روٹی پکی اس نے ڈال دی, اور وہ سب نے جا کے تقسیم کر کے کھانا ہوتا تھا. کیا ان کنڈیشنز میں حق بیان کرنے کے لیے قائل بھی کیا جا سکتا ہے؟ کس طرح؟ آپ کے سوال میں جواب ہے, آپ بتائیں. میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, میں آئی جسٹ وانٹ کہ میں آئینہ کر کے کھڑا ضرور ہو جاؤں, میں کم سے کم کیا رہے ویکھ لو ہے ساڑھا چہرہ ہے. بتاؤں ابھی آپ کی ٹرولنگ ہونی ہے اسی گفتگو, نہیں ہوتی رہے, یہ ہمارا چہرہ ہے. میں آپ کو بتاؤں یار, میں نے بات کی کہ یار اسکل ڈیولپمنٹ میں ان بچوں کو کچھ دے دو, ان بچوں کے اندر اسکل ڈیولپمنٹ کر دو. یہ کب تک ویشیس سائیکل چلتا رہے گا, ایک بچہ مدرسے داخل ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, پھر اسی مدرسے میں مدرس لگ جاتا ہے کسی مدرسے. میں کہا اسکل ڈیولپمنٹ کرو, اتنا گریٹ نالج ہے اس کو, حدیث کا, قرآن کا, باہر امپلیمنٹ کرے. اب میں ڈاکٹر کی تعلیم لے لوں, میں MBBS ڈاکٹر ہوں, میں دوبارہ اسی یونیورسٹی میں استاد لگ جاؤں, تو یہ میڈیکل کا حق ادا ہو رہا ہے. تو دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام یہ ہے کہ دین کی تعلیم حاصل کریں, دین کے اصول سیکھیں اور دنیا پہ امپلیمنٹ کریں, دنیا کے تمام تر امور سر انجام دیں, ان اصولوں پہ رہ کے سیاست کریں, پولیٹکس کریں, میڈیا کریں, انجینئرنگ کریں, سائنس کریں, ٹیکنالوجی کریں, یہ دین کی روح سے کریں. ادر سائڈ آف دی پکچر, یس, امپلیمنٹیشن آف دیٹ نالج ہے ہی نہیں. مدرسے کا بچہ وہیں پہ لگ جاتا ہے. یہ ایک پنجابی کہتے ہیں خود ہی مٹی کھوچ. سبیل بھائی اب اس کا ایک دوسرا اینگل ہے, اسے دیکھ لیتے ہیں. ظاہر ہے آئی جسٹ وانٹ کہ اس سے ایٹ لیسٹ کوئی سوچنے پر ہی قائل ہو جائے. 2-4-5% لوگ بھی ہو گئے تو our job is done. سوسائٹی تو شاید نہیں کرے گی اگلے 20 سال بھی, میں کر لوں. وہ کوشش یہ کرے گی. آپ اپنے ایک سرکل تک کر سکتے ہیں نا, پورے معاشرے کے لیے تو ظاہر ہے ہم اس کو ایک تھاٹ کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. ہم مدرسے کے اندر میں میرا سوال لے لیجئے گا. ایک امام مسجد اپنی ذاتی کیپیسٹی میں, اپنی پرسنالٹی بلڈنگ کے لیے انہی وسائل میں اور انہی ریسورسز میں کیا کر سکتا ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ ریزائن دے سکتا ہے سب سے پہلے امام مسجد کی. آپ تو اس کی رزق روٹی کو لات مار رہے ہیں یار. نکلے باہر, اپنے روزی کے لیے نکلے. ABS آ کے بیٹھ جائے, کہاں جائے, آ جائے یار, ABS آ جائے, صرف مسجد ڈیپینڈ نہ ہوئے. سانگڑ سے ایک امام مسجد ریزائن کر کے ABS آ جاتا ہے. ABS سے علاوہ 10,000 کمپنی, 10,000 ادارے نے یار, کوئی کام کر لے, مسجد پہ ڈیپینڈ نہ ہو, اپنی معیشت کو بہتر کرے, اپنی مسجد بنا کے اس پہ امام بن کے گلوریفائی ہو کے تراویح پڑھائے. نماز بنانے کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے, پھر اس کے لیے چندے کا ڈبہ رکھنا پڑتا ہے. 20 سال 25 سال بہتر کر لینا, اپنی معیشت. آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ریزائن کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, یعنی حل کام یار, نکلے اور کام کرے, اپنی معیشت کرے, کیوں مانگ کے کھانا ہے؟ میں نے آپ کو بتا یار, آپ کو میں بتاؤں, آئی ایم ویری سیریس واللہ, ایز اے تراویح امام پارشل کر لیں, واللہ آئی فیل ڈسگریسڈ. میں اللہ کی قسم حلفاً یہ بات کرتا ہوں, مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میں کسی شخص کو جو ممبر رسول پہ بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت دے رہا ہے لوگوں کو, اور مصلی امامت پہ کھڑا ہوا ہے اور وہ محتاج ہے. اللہ کی قسم تکلیف ہوتی ہے. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ ان میرے بھائیوں کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے رزق میں برکت دے اور ان کو ہر محتاجی سے بچا کے رکھے, ان کو کسی کو محتاج نہ کرے. ہم اس مسلم معاشرے میں, میری کیا کیپیسٹی تھی, میری مسجد کا امام ہے, اس کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے, پوچھنے جا کے. ویری گڈ. میری ہر مسجد کے اندر رول ہے, جو میری مسجد ہوگی 1 لاکھ روپے تنخواہ امام. ہم ایک اسلامی معاشرہ ہے کہنے کو, سو کالڈ. ہم نے اسلام پر عمل تو خیر نہیں کیا, لیکن ہم نے دعویٰ کیا کہ ہم ایک اسلامی معاشرہ ہیں. آپ کہہ رہے ہیں امام مسجد کی تنخواہ کم از کم 1 لاکھ ہونی چاہیے منیمم. میں کہتا ہوں اسٹرائک کرنے چاہیے امام مسجدوں کی. میں آپ کا لیڈر ہوں, اسٹرائک کا اعلان کر دیں, 1 لاکھ روپے تنخواہ ہونی چاہیے تھوڑی, اسٹرائک کر دیں, لب لو اپنا امام اتنے جا کے.
کوئی ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਨਾ ਪੜਾਓ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਵੀ ਨਾ ਪੜਾਓ. ਇਹ ਜਾਹਿਲ عوام ਹੈਗੀ ہے, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਸਕਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ہماری ہے, اپنی ہے, ہماری ہے. لیکن میں عوام ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਏੜੀਆਂ ਰਗੜੇ گی. نکاح بھی بند کرا دیو تے نکاح بھی ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ. نہ نکاح ہوئے گا نہ جنازہ ہوئے گا, بس کچھ بھی نہیں ہوئے گا. تو جیڑی رنگ بازی کرنے واسطے اپنے بچے کو قرآن پڑھاتے ہیں نا, صرف قاری صاحب لگوائے ہیں, فیشن ہے ایک. قاری صاحب آ رہے ہیں, بس قاری صاحب آ رہے ہیں ہمارے, قاری صاحب آ رہے ہیں, 5,000 تنخواہ لے رہے ہیں, لیکن ہمارے اے لیول والے کو ہم 55,000 دے رہے ہیں. یس, تو یار یہ رنگ بازی ہے نا. اے لیول زیادہ مقدس ہے, اے لیول کا زیادہ اہتمام ہے. جو قاری صاحب کو آپ جو ہے وہ 5,000 دے رہے ہیں. وہ ایک سوسائٹی میں یا لاہور میں ایک ہیپننگ ہوئی, بچہ حفظ کر رہا ہے اور سوسائٹی انتظامیہ نے ایک رول بنا دیا کہ کوئی شخص جو ہے وداؤٹ کارڈ انٹر نہیں ہوگا. ٹیچر ہو سکتا ہے لیکن حفظ کروانے کے لیے آنے والے قاری صاحب نہیں ہو سکتے, کیونکہ اگر قاری صاحب نے ان سے آپ نے پڑھنا ہے تو جو ہماری مسجد کا امام ہے آپ اس کے پاس جائیں گے, اور وہ بیچارہ پڑھا نہیں سکتے. آپ یہ کہتے ہیں مولوی صاحبان اسٹرائک پر چلے جائے. بھائی سنیں, جمعے کی نماز کے بعد وہ ٹوپی لے کر بندہ جاتا ہے چندہ دینے کے لیے کہ بجلی کا بل جمع کرانا ہے. سبیل بھائی کیا کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ مسجدوں کے میٹر کٹ جائیں گے. مسجدوں کا میٹر کٹنے کی ذمہ داری امام پہ ہے, امام پہ نہیں, معاشرے پہ. جو آتے ہیں مسجد ریزیڈنٹس ہیں اس کمیونٹی کے. سر مانگ تو بیچارہ وہ امام ہی رہا ہوتا ہے. بھائی میں کہتا ہوں ان کے اندر اتنی غیرت ہونی چاہیے جو کمیونٹی ممبرز ہیں کہ مسجد اللہ کے گھر کے لیے جو ہے نا اہتمام کرے. ان کے گھر کی بجلی سے زیادہ امپورٹنٹ اللہ کے گھر کی بجلی ہے. یہ اسی وجہ سے معاشرہ تباہی کے دھیانے پہ کھڑا ہوا ہے کہ ہم نے قرآن کی بھی بے حرمتی کی ہے, مسجدوں کی بھی بے حرمتی کی ہے. اس وجہ سے ہم تباہ ہو رہے ہیں, اور یہ دل تکلیف کے اندر ہے. غیرت نہیں آتی کہ مسجد کے باہر جو ہے وہ امام کہہ رہے کہ بجلی کا بل آیا ہوا ہے, یہاں پہ جو بغیرت وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ان کو غیرت نہیں آتی کہ یہ ہماری کمیونٹی کے اندر مسجد ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں, وہاں پہ یہ امام جو ہے وہ ہماری نوکری کر رہا ہے, 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے, ٹائم کی پابندی کرتا ہے, ہمارے بچوں کو قرآن بھی پڑھاتا ہے, مسجد کی صفائی ستھرائی بھی کرتا ہے, ممبر رسول بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی بیان کرتا ہے. ہم جیسے لوگوں کو دین سکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائے, اور ہم اس کو 10,000 روپیہ دیتے ہیں, وہ بھی ترسا کے, اور وہ جھولی پھیلاتا ہے بجلی کے بل کے لیے. تو یار یہ غیرت کس کو آنی چاہیے؟ کمیونٹی کو احساس ہونا چاہیے. میں کیا الفاظ استعمال کروں؟ عمران بھائی کیا آپ بات کرتے ہیں؟ یہ ٹاپک کے لیے آپ کوئی 15 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ رکھیں, اس پہ بات ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. سبیل بھائی شاید اللہ کرے کہ کچھ لوگ کچھ تو سمجھیں. ہم اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں, قیامت والے دن ایک میدان لگے گا عمران بھائی, آپ اور ہم ذمہ دار ہوں گے کہ تمہیں اللہ کا گھر نظر نہیں آیا کہ بس اپنے تمہارے ڈرائنگ روموں کے اندر 2-2 لاکھ کے ڈیکوریشن پیس تھے, تم اپنے ڈرائنگ روموں کے اندر غلاف کعبہ بھی سفارشوں سے لے کے آتے تھے, اس کو زینت بناتے تھے اپنے ڈرائنگ روموں کی, اور رب کے گھر کے اندر وہاں پہ پھٹی ہوئی ایک چٹائیاں بھی نہیں میسر تھیں, لوگوں پر نماز پڑھنے کے لیے صاف ستھرا ماحول نہیں تھا, امام مسجد بل کے لیے محتاج تھا, اور تم جو ہے وہ تمہاری غیرت, تمہارا ایمان, تمہاری ہر چیز سو گئی, اور تمہیں ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا. اس چیز کا آپ سے اور مجھ سے سوال ہوگا بروز قیامت کہ ہم نے اللہ کے گھر کے لیے کیا کیا, اپنے گھر کی زینت کے لیے, اپنے گھر کی خوبصورت بنانے کے لیے بڑی جدوجہد کی. اللہ کے گھر کا کوئی حق نہیں تھا, آپ پہ مسلمان ہے, کلمہ پڑھا ہے. کیا قبضے کی جگہ پر نماز ہو جاتی؟ نہیں, میری ہو جاتی ہے. کیوں؟ اگر مجھے پتا نہیں ہے قبضے کی جگہ تو, اور اگر پتا ہو تو نہیں ہوتی. یعنی کسی کو اگر پتا چل گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. نہیں پڑھنی چاہیے. کیوں پڑھنی چاہیے؟ کہ ناحق جگہ پہ, یار ناحق جگہ پہ اوپر مسجد بھی وہ قبضہ چاہے پھر سرکار کی جگہ پر ہی ہو یا وہ حلال ہے. نہیں, کیوں سرکار, کیوں سرکار کی چوری کرنا جائز ہے؟ سرکار کا مال لوٹنا جائز ہے؟ جو آج ہم رو رہے ہیں, پھر آپ سیاستدانوں کو کیوں کوستے ہیں؟ وہ بھی سرکار کا مال لوٹتے ہیں نا. سرکار کا مال کیا ہے؟ سر ہم نے اگر قبضہ کر کے مسجد بنائی ہے تو ایسے تو کیا مسجد بنائی ہے؟ ہم نے ایک نیک کام کیا سر. سر مطلب ہم نے مسجد بنائی ہے یار سبیل بھائی, ایسے نہ کریں. لوگ آئیں گے سجدے کریں گے. حرام کے پیسے سے مسجد نہیں بنتی, مسجد بنا دیتی ہے. خیر کا کام شر کے راستے سے نہیں ہوتا.
شر کے راستے سے خیر کا کام نہیں ہوتا. یعنی نیکی صرف وہی ہے جو آپ کے حلال کام سے ہے. کسی کو قتل کر کے جو ہے نا آپ کوئی بھی خیر کا کام کرے تو قتل معاف نہیں ہوتا, چاہے سرکار کی زمین ہے چاہے کسی کی بھی زمین ہے. سجدہ وہاں پر قبول نہیں ہے. یا سجدہ قبول کا فتویٰ تو ہے نہیں, میں عالم نہیں ہوں, لیکن میرے مطابق بالکل جائز نہیں ہے. نماز نہیں ہوتی بھائی سجدہ, میں یہ بات کروں میرا پوائنٹ آف ویو ہے, میں فتویٰ تو نہیں دے سکتا. نہیں فتویٰ نہیں, میں آپ کا پوائنٹ آف ویو سمجھ. تسی میرے عمل آلدا ہے, مولوی سارے کٹھے ہو گئے میرے دوالے ہو جانا. آپ اتنا گھبراتے کیوں ہیں مولویوں سے؟ یار میری گل سنو, اینا دے ہاتھ ہوندی ہے عوام دی توڑ. ایک فتویٰ لاندے نے عوام تہاڈے پیچھے بہ جاندی ہے, تھانوں کی پتہ. میں نے میرے معاف کر دیا جی, میں نے ڈاکٹر سبیل الاکرام کو کسی سے ڈرتے نہیں دیکھا. میں نے اپنے پیٹی بھائیوں سے ڈرتے نہیں چالو ہوتے دیکھا ہے. چالو نہیں, میں یہ کیا وجہ ہے سبیل بھائی؟ میری بات سنیں, میری کیا فاؤل پلے کا خطرہ ہوتا ہے؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں عمران بھائی, ہم لوگ بڑا معاشرے کے اندر کام کر رہے ہیں, ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک رسپیکٹیبل سٹیزن رہیں. ہاں اچھی بات ہے. 2 فتووں سے بڑا ڈر لگتا ہے, اور اس پہ وہ لیبلیں لگوانا. ایک کہ یہ اسلام بیزار ہے, یا یہ اسلام کو سرو کرنے والے لوگوں کی بے حرمتی کرتا ہے, یا توہین اسلام کا کوئی فتویٰ جو کہ عام کو لگا دیتے ہیں لوگ. اس فتوے سے مجھے بڑا خوف آتا ہے. میں نہیں چاہتا میرے الفاظ ایسے ہوں جس پہ کبھی زندگی میں یہ معاملہ ہو. اور ایک غدار پاکستان کا فتویٰ جو ہے, کیا ایک مسلمان ایک توحید پر اپنی جان سے زیادہ توحید کو اپنے عزیز رکھنے والا شخص نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کو اپنے ایمان کا بلند ترین حصہ سمجھنے والا شخص, صحابہ اور اہل بیت کو انتہائی معتبر مقام پر دیکھنے والا شخص, اس کو بھی ان فتووں سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ میں بتاؤں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ نا اینگلنگ کر دیتے ہیں, کچھ زیادہ نہیں, زیادہ تر عالم جو ہے ہمارے بڑے ہمارے قابل ذمہ داری سے کرتے ہیں, لیکن کچھ جہلا بھی ہیں. جہاں پہ علماء ہیں وہاں پہ جہلا بھی ہیں. آپ نے مدرسے کے سٹینڈرڈز کے اوپر یا مدرسے کی آپ نے ورکنگ کے اوپر تھوڑا سا بھی کرٹیسائز کر دیا نا, وہ کہیں گے یہ تو دین دشمن ہے, دین دشمن کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. تو وہ نا انسان کو میں سمجھ گیا, وہ بندہ نہیں سمجھ گیا کہ یار ہم ریفارمز کی بات کر رہے ہیں, کہ مدارس میں اسکل ڈیولپمنٹ کر رہے ہو, تم دین دشمنی کا فتویٰ ہے. تو میں آپ کو بات ہوں ڈر نہیں ہے. جیسے فار ایگزامپل ہمارے میں تو یہ عام ہے, مطلب کوئی بندہ اگر کسی ادارے پہ کرٹیسائز کرتے پاکستان میں کہتے ہیں ملک کا دشمن ہے. تو یار دیکھیں, نہ میں نے ملک کا دشمن بننا ہے نہ میں نے دین دشمن بننا ہے, سیدھی سی بات ہے. یہ ہم نہیں چاہتے ہمارے پہ یہ لیبل لگے. کیا کلمہ حق کہنا, اس کی فضیلت اور اس کی ذمہ داری کلمہ حق کہہ تو میرے آپ پہ نہیں ہے؟ کہا تو ہے, یہ تو آپ کا سوال تھا. ہاں میں تو میں یہ کہہ رہا ہوں, ہم نے کہا ہے نا, پھر بھی بلا خوف و خطر کہا ہے نا, وہ رسک مول لیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو تقویت دے, آمین, اور اللہ تعالیٰ کم کو زیادہ سمجھنے کی توفیق دے. آمین. سبیل بھائی, چیٹنگ از ویری کامن ان دس سوسائٹی, خاص طور پر میاں بیوی کے رشتے میں. یہ جو موبائل فون نام کی بلا آئی ہے, اس نے کہانی بدل کے رکھ دی ہے, گیم چینجر ثابت ہوئی ہے. خامند سمجھ رہا ہے کہ اس کی بیوی اس کی محبوب ترین زندگی کی ساتھی ہے, اور وہ جب گھر سے باہر ہوتا ہے تو اس کے قلعے کی حفاظت کرنے والی ہے. خاتون سمجھ رہی ہے کہ اس کا خامند جو ہے وہ اس کا مرد, اس کا امین ہے, اس کا محافظ ہے, لیکن دونوں کہیں نہ کہیں بیزی ہیں. لیکن یا ان میں سے کوئی ایک بیزی ہے, یہ کیا ہو گیا ہمیں؟ کیا رائے ہے اس پر آپ کی؟ دیکھیں, چیٹنگ از ناٹ پرمیسیبل ان اسلام فرسٹ آف آل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ریلیشن شپ سے رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ختم ہو جائے نا, تو ریلیشن شپ کمپرومائز ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے گھر کا سربراہ مرد کو بنایا ہے, ذمہ داری اس پہ زیادہ رکھی ہے. عورت کو اس کے تابع کی ہے, عورت کے حقوق پورے کرنے کی ذمہ داری بھی مرد پہ عائد کی ہے. معاشرے کے اندر جو اتنا فساد جنم لے گیا ہے, طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے, گھر گھر ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے, حالات بگڑ رہے ہیں, جو میں وجہ اب تک جان سکا ہوں, عورت کا مرد کی حاکمیت کو چیلنج کرنا ہے, ڈس رسپیکٹ کرنا ہے. جب آپ مرد کی حاکمیت کو, لیٹ سپوز آپ ایک آرگنائزیشن چلا رہے ہیں, کہتے ہیں مرد اور عورت برابر ہے. کس طرح برابر ہے؟ یہ تو سب سے بونگا گھٹیا, آج کل یہ دعویٰ ہے.
سر یہ دعویٰ کرنے والے بھی برباد ہوئے ہیں اور اس دعوے پہ عمل کرنے والے بھی برباد ہوئے. وہی ہے نا, آپ نے ایک ایڈمنسٹریٹو پاور کو ہی چیلنج کر دیا, اتھارٹی کو ہی چیلنج کر دیا. اچھا وہ نا بڑا مائلڈ کرنے کے لیے کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں ہاں انتظامی معاملے میں مرد اوپر ہے, بس باقی برابر ہی ہیں. سر میں آپ کو بات بتاؤں, کمانے کی ذمہ داری کس کی؟ مرد کی. گھر چلانے کی ذمہ داری کس کی؟ وہ کہتے ہیں پھر عورت کو پڑھاتے. سر میری بات سنیں نا, گھر چلانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی. نان نفقہ پورا کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ بچوں کے تمام اخراجات پورا کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہر پریشانی سے نپٹنے کی, باہر مصیبتیں جھیلنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کام تو عورت خود بھی کر لیتی ہے. سر سنیں, ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں, یہ جو بھی بکواس کرتے ہیں کہتے ہیں ان کی بات کی ٹگے کی اہمیت نہیں ہے, ردی ہے یہ بات. میں آپ کو اسلامک پرسپیکٹو بتا رہا ہوں, مسلمان ہے نا یار, یہ ہمارا ریلیجیس ایک معاملہ ہے, میاں بیوی شادی یہ ریلیجیس چیز ہے, تو ہم نے ریلیجن سے اس کا جو ہے عورت مارچ والے جو ہے سر چھوڑ دینا, عورت مارچ والے, طلاق یافتہ جو عورتیں ہیں یہ جو کٹھی ہو جاتی ہیں اور بغیرتی پھیلاتی ہیں, ان کو تو چھتر مارنے چاہیے مال روڈ پہ. اب بات سنیں, آپ وائلنس کی بات کر رہے ہیں. وائلنس کی بات کر رہا ہوں, وائلنس تو یہ کر رہی ہیں, یہ ہم انتشار پھیلا رہی ہیں, یہ ہمارا جو ہے وہ ملک کے اندر امن خراب کر رہی ہیں. وائلنس کی میں بات کر رہا ہوں, میں تو حکومت سے کہہ رہا ہوں پکڑ کے چتر مارے. میں کہہ رہا ہوں میں عمران بھائی کہہ رہا ہوں کہ جائیں. آپ نے تو کہا کہ چتر مارے, اب وہ کوئی سن کے اٹھ گیا اور جا کے چتر مارا ہے خدا نہ خواستہ, اور بعد میں اس نے آپ کا پتہ بتا دیا تو بڑا مسئلہ. حکومت چتر مارے ان کو, میں عوام کو نہیں کہہ رہا. آپ بتائیں, یعنی قانون اپنا رستہ لے. عورت کی کیا ذمہ داری ہے ذرا بتائیں. عورت کی ذمہ داری گھر کو سنبھالنا, مرد کو سپورٹ کرے, دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہر معاملے میں. بس she is a support system Second of a man. to She's a partner man. And when partner disrespects his partner, then everything is vanished. تباہی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب میں جانتا ہوں ایسے خاندان کو اجڑ گئے, عورت ڈسرسپیکٹ کرتی ہے, مجھے پوچھو نا میں کہاں جا رہی ہوں, کہاں سے آ رہی ہوں, کیوں جا رہی ہوں, کیوں آ رہی ہوں, تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے. اور بھائی تمہارے گھر کا سربراہ ہے, لیڈر ہے, وہ ایڈمنسٹریٹر ہے تمہارے گھر کا. کیا بات کر دی آپ نے پھر. وہ کہتے ہیں موبائل فون کا پاسورڈ پرائیویسی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں جو عورت ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں جو عورت اپنے مرد سے اپنے موبائل فون کا پاسورڈ چھپاتی ہے نا, وہ ڈس لوئل بھی ہے اور اس کی کوئی حرکتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں. آپ کا موبائل فون اس کا پاسورڈ بھابھی کو پتا ہے؟ یہی تو سیاپا ہے. پتا ہے آپ کو لگتا ہے نہیں پتا ہوگا. میں پوچھ رہا ہوں. اور بھائی میرا ریپلیکا موبائل میری بیگم کے ہاتھ میں ہوتا ہے. کیا بات کر. ویری گڈ. یس, جس موبائل پہ میں ڈیٹا, ایک میرا کلون ہے نا فون, ہمیں وہم ہوتا ہے ڈیٹا کا کہ ہمارے بزنس ٹرانزیکشن ہوتی ہیں کچھ, تو اس کا جو ہے وہ یعنی شی از انٹو ایوری تھنگ. بھائی میرے آئی میسیجز پچھلے دنوں وہاں جانا شروع ہو گئے. تو میں دیکھیں, یعنی آپ اس چیز کے بلیور ہیں کہ مرد کا عورت کو اور عورت کے مرد کا سب کو پتہ ہونا چاہیے. نیور چیکڈ مائی وائف موبائل فون. یہ ہاں یہ ایک علیحدہ گریس ہے. نیدر شی ڈز. مطلب لیکن یار there is nothing to hide. اچھا ایکچولی same situation is here with me. رپلائی کر لیا کرو جو اچھی بات ہے. میرا ڈیجیٹل سارا میرے سر کی درد نہیں ہے, ادھر کی کہانی ہے. اچھا میں آپ کو بات بتاؤں کہ when you start disrespecting your partner, مجھ سے نہ پوچھو او بھائی تم بیوی ہو, پھر تو تمہارے کردار پہ بھی شک جائز ہے اس مرد کا جس کو نہ تمہارے آنے کا پتہ نہ جانے کا پتہ. جو عورت کے نہ آنے کا پتہ نہ جانے کا پتہ, کیا کر رہی ہے, کہاں پہ جا رہی ہے, کس فارم ہاؤس پہ ہے, کس میس میں بیٹھی ہوئی ہے, پتہ ہی نہیں ہے, تو کیا آپ جو ہے کس طرح ریلیشن شپ چل سکتا ہے. پھر یہ تو طلاقیں ایسے ہی تو نہیں ہو رہی نا ہمارے معاشرے کے اندر. ایکول رائٹس کہاں ہیں؟ ابھی ہمارے جھوٹ بول کے شادیاں کرنے والے مردوں کا یہ بیڑا غرق ہوتا ہے. مرد بھی اس میں پورا قصوروار ہے. عورت کو یہ کہنا میں تمہارے لیے چاند تارے توڑ لاؤں گا, تم جو کہو گے تمہیں فری ہینڈ دوں گا, تمہیں ایل وی گچی پراڈا لے کے دوں گا, تمہیں رانی بنا کے رکھوں گا. او بھائی یہ دنیا ایسے نہیں چلتی. ایک ذمہ داری ہوتی ہے, ایک سنجیدہ ریلیشن شپس ہوتے ہیں, ایک سنجیدگی کے ساتھ نبھائے جاتے ہیں. مرد کی ذمہ داری اس نے پوری کرنی ہے, عورت نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے, تب سسٹم چلتا ہے, تب ایک فیملی سسٹم کمپلیٹ ہوتا ہے. بہت درست کہہ رہے ہیں, لیکن اذیت اس وقت عام ہو جاتی ہے جب کہا جاتا ہے کہ تینوں دھی کم کران لی نہیں دیتی. تو ٹھیک ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اپنی بیگم سے نہیں کام کراتا. کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں؟ ہاں تو اگر اب جو بیچارہ افورڈ ہی نہیں کرتا وہ کیا تو یار ہیلپ کرتے اپنی بیوی کی. تو میں اس میں ساتھ ہوں. بیگم واقعی بیوی کم کرانا سے نہیں دیتی, تو مرد ٹونڈا ہے.
اگر افورڈ نہیں کر سکتے تو گھر کام تو کر سکتے. اگر افورڈ نہیں کر سکتا بھائی آپ غریب تو خود کر دیں, تو خود کریں. پھر جو تسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. میں یہ بات کر رہا ہوں اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے, کیوں نہیں افورڈ کر سکتے, وسائل کی کمی ہے نا, پھر اپنے گھر پہ تو خود کر لیں, کیا مسئلہ ہے. میں تو اس چیز میں حق میں ہوں, میں بڑا پریکٹیکل آدمی ہوں واقعی. گھر میں بھی کام کرانا سے نہیں دیتی. کبھی کیا کوئی کام گھر میں؟ میری بیگم بھی نہیں کرتی, میں بھی نہیں کرتا, دونوں ایک دونوں ہم ویلے. ضرورت ہی نہیں نا پڑی, اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں کام کیا ہے, میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے اپنی بیگم. ہاں میری بیگم مجھے صبح کافی دیتی ہے, میرے کپڑے استری کرا کے اس نے رکھے ہوتے ہیں, جوتے میرے مینیجریل کام, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. میرے جوتے اس نے بالکل چمکتے ہوتے ہیں, رات تک تو خراب ہو جاتے ہیں لیکن چمک رہے ہوتے ہیں. میں بغیر سلوٹ کے سوٹ پہنتا ہوں. اب آج کل وہ ڈرائر بھی رکھتی ہے کہ ذرا بال بنا لیا کرو, وہ میں لیکن سستی کر لیتا ہوں. مطلب اس نے پورا میچ کیا ہوتا ہے. کون فائنل کرتا ہے کہ آج کیا پہننا ہے؟ میری بیگم, میں نہیں دیکھتا. اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے, میری بیگم ہاں یہ صبح اٹھ کے اس کی بچوں کو اسکول بھیجتی ہے, بچے آتے ہیں تو ہمیں اٹھا دیتے ہیں. اس کے بعد ہاں شی سرز میں کافی, دیٹس مائی روٹین. آئی ٹیک کافی ایوری ڈے وین آئی ویک اپ. آئی نیڈ اے کافی ٹو ویک مائی برین اپ, سلیپنگ زون سے نکلنے کے لیے. تو مطلب وداؤٹ ہر میں تیار نہیں ہو سکتا, مکمل نہیں, میں نہیں مکمل. میں اپنی بیگم کے بغیر جو ہے نا وہ نہیں تیار ہو سکتا. اگر بھابھی کچھ دن کے لیے وہ بڑی پرابلمٹک ہوتی ہے, وہ بڑی ضلالت ہوتی ہے, تو خاری ہے, ضلالت ہے. ویری گڈ. اچھا یہ ایک ہیلدی ریلیشن کی نشانی ہے. اچھا اس کے بعد پھر ابھی ہم ہر روز رات کو نکلتے ہیں باہر, چیلنگ کرتے ہیں, رات کو ہم نکلتے ہیں باہر. ابھی رات لیٹ نائٹ تک تو آپ اپنے افیئرز میں 10 11 12 بجے بھی نکل جائیں گے. ہم کو 1-1.5 گھنٹے کی رائڈ لے کے آئیں گے. وہ ڈالے شالے پیچھے ساتھ؟ نہیں آئی ڈونٹ کیری مائی ڈالا ود می. کیا ہو گیا یار آپ کو عمران بھائی, آپ اب میرے ساتھ کہاں ڈالا ہے؟ ایسا نہیں ہے اب. نو پہلے تو رہا. There was a time, once upon a time. دیکھیں there was a time and کبھی کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے جب میں تراویح پڑھانے جاتا ہوں, ایک ریلیجیس سینٹیمنٹس ہو ہوتے ہیں اس رمضان میں. آپ کو پتہ ہے ہمارا وہ ایک بڑی آڈ سی سچویشن ہوئی, اس میں پھر احتیاط کرتے ہیں, ایک 50,000 کراؤڈ میں جا رہے ہیں تو, لیکن نہیں نارمل کوئی چکر. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب, ظاہر ہے کیا آپ یہ بات اون کرتے ہیں کہ ان کی کچھ نہ کچھ انپٹ, ریلیجیس انپٹ ہے کچھ لوگوں کو سیدھے راستے پہ لانے میں, یا نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی ہے. تو کیوں اتنا ہیٹرڈ ہے, کیوں اتنی نفرت ہے؟ میرے اندر تو نہیں ہے یار, دیکھیں کیوں اتنا غصہ ہے میرے اندر. میرا سٹانس کلیئر ہے. انجینئر محمد مرزا صاحب کے لیے میرا سٹانس, آج کی اس گفتگو سے پہلے جو ابھی یہ 2 فکرے آپ نے سٹارٹ کی ہیں نا, اس سے پہلے مجھے ایسا لگتا تھا جیسے انجینئر محمد علی مرزا آپ کی چھیڑ ہے. نہیں ان کا نام لے دے تو آپ تب جاتے ہیں, ابھی آپ مسکرا رہے ہیں. نہیں یار میں کبھی نہیں. کیا مسئلہ؟ یہ دیکھیں وہی بات ہے, اینگلنگ جو مرضی کرتے ہیں. میرا یہ آن ریکارڈ بیان موجود ہے, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو رد کرے کوئی عالم, میری حیثیت نہیں ہے. ماضی کے اندر 1-2 بار اگر ہم نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی بھی ہے تو وہ نہ دانستہ لا علمی میں دی ہے, ہمیں نہیں دینی چاہیے تھی. عالم رد کریں ان کو, میں عالم نہیں ہوں. عالم ان کو کاؤنٹر کریں جو مرضی ہے, نہ میں فتویٰ دینے کی پوزیشن میں ہوں نہ کسی کا رد کرنے کی پوزیشن. وہ غلط ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے یار. میں ایک لا علم آدمی ہوں نا دین کے معاملے میں, میں طالب علم ہوں. ٹھیک ہے, وہ درسگاہ چلاتے ہیں, لوگوں کو ان کی کوشش ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کی نیت کا حال, وہ لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہدایت کے راستے پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ ان کی کاوشوں کو قبول کرے, اللہ ان کی کاوشوں کو قبول کرے. اور اگر ان کے اندر کوئی غلطی ہے تو اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. ٹھیک ہے, نہ میرا ان سے کوئی پرسنل گرج ہے, نہ میری ان سے کوئی دشمنی ہے, نہ میں کبھی زندگی میں یہ چاہوں گا کہ وہ ان کا بیڑا غرق ہو جائے. بلکہ پچھلے دنوں جب ان کے اوپر اٹیک ہوئے تو میں کنڈیم کرتا ہوں اس اٹیک کو یار, کہ کسی سے آپ کو اختلاف رائے رکھ رہے ہو, اس کو مارنا یہ کون سی انسانیت ہے, یہ جہالت ہے. محمد علی مرزا صاحب پر ایک قاتلانہ جو حملہ ہوا, قاتلانہ حملے سے پہلے جب ان کو حراست کا سامنا کرنا پڑا, ان پر بہت سنگین نوعیت کے گستاخی کے الزامات لگے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست الزامات ہیں؟ یار دیکھیں یہ ایسے الزامات ہونے چاہیے. اس ٹاپک کے اوپر نا میں پہلے اپنا نیریٹو دے چکا ہوں. توہین رسالت اگر کسی نے کی ہے تو اس کا فیصلہ کرنے والی ہے عدالت ہے, ہم نہیں. We are no one. Obviously we are no one. میرے پاس اتھارٹی ہے کسی کے ساتھ معاملہ کرنے کی, کسی کو سزا دینے کی میرے پاس اتھارٹی ہے. تو what I think doesn't matter.
اچھا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی ایک ممبر یا ایک مسجد پر کھڑا ہو کر کوئی ایک انڈیویجول یہ کہہ دیتا ہے کہ جی زید نے یہ گستاخی کیا اور اس کی سب کو پتہ ہے کہ گستاخ رسول کی سزا، اور وہاں پر اشفاق بیٹھا ہوا ہے اور اشفاق چاہتا ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی کی سیاکاریاں جو ہے نا وہ میں نے زید کا سر لے کر معاف کروانی ہے، اور اس کو تو ایسا ہی فیل ہو رہا ہے اشفاق کو کہ میں ڈائریکٹ فلائٹ سے جنت میں ہوں. دیکھیں ہم جو ہے اس نا کو کیا کہیں گے؟ بنانا ریپبلک میں نہیں رہ رہے. بنانا ریپبلک، مجرم کو بھی اپنا دفاع کرنے کا حق ہے. ایک بندہ کہہ رہے کہ میں توہین رسالت نہیں کر رہا، زبردستی کیسے تھوپ سکتے ہو یار؟ گستاخ رسول کا الزام لگانا آسان ہے، اس کو ثابت بھی کرنا ہے. یہ ہمارا لا کہتا ہے ثابت بھی کرنا ہے. یہ جو الزام لگا دیتے ہیں اور ثابت نہیں کر پاتے ان کو سزا ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. کیا اس پر قانون میں توہین رسالت کی سزا ان پہ ہونی چاہیے کہ اس نے توہین رسالت ان پہ بہت بڑا الزام ہے سر، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. ڈیفینیٹلی. یہ مسالک کے اختلافات جو ہیں کیا ان میں گیپ کرنے میں جنہیں محمد علی مرزا نے گیپ کو برج کرنے میں کوئی کردار ادا کیا ہے؟ بڑھانے میں کیا، بڑھانے میں، اور وہ اس کو اگر برج کرنا چاہیں تو ان کو کیا کیا کرنا چاہیے؟ انجینئر علی مرزا صاحب کے اندر ایک کیپیسٹی ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، لیکن مفہوم یہی ہے کہ آؤ بیٹھیں اور بات کریں ان چیزوں میں تم میں ہم میں یکساں ہیں. کامنز پہ اکٹھے ہو جائیں، بجائے کہ اختلافات کے اوپر ہم ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں، رد کریں، ایک دوسرے اپنی صلاحیت اگلی کو رد کرنے میں لگائیں. ان کے پاس وہ پوٹینشیل ہے کہ وہ جوڑنے کا کام کر سکتے ہیں. محمد علی مرزا صاحب کے اندر یہ پوٹینشیل بالکل موجود ہے، اللہ نے ان کو پوٹینشیل دی ہے. آگے چلتے ہیں جی. کوئی ایک خوبی، ظاہر خامیاں تو آپ کی ہم سنتے رہتے ہیں انجینئر صاحب کے حوالے سے، جب بھی بات ہوتی ہے لوگوں نے بہت ساری اس پر بات کی، تو میں اس پر بات نہیں. کوئی ایک خوبی، تاکہ کوئی ایک ایسی نرم زمین کا کوئی ایک جو کونا ہے وہ ڈیولپ کیا جا سکے. گفتار کے غازی ہیں، گفتگو کرنا میں چاہتے ہیں. مثبت بات کر رہا ہوں. مثبت، یہ مثبت ہے، ٹھیک ہے. گفتگو کا فن ہے ان کے پاس یار. کسی کو کنونس کر لینا یہ چھوٹا فن ہے. مطلب میں نے ان کو سنا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، نماز کے حوالے سے، جو توحید کے حوالے سے ان کے جو بیانات ہیں وہ بندے کے دل میں اترتے ہیں. ان کی توحید کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ توحید کا جو ان کا نظریہ ہے کیا اس کو مکمل سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں، توحید کا نظریہ جو ہے میں اس کو فیصلہ نہیں کر سکتا. being an individual, honestly no comments, because دیکھیں I don't follow him as a fan. نہیں، میں ان کو فالو ہی نہیں اس طرح کرتا. I don't know much about him. ہم نے تو ہمیشہ کنٹروورسی میں پہلے دیکھتے تھے، اسٹڈی کرتے تھے، کومنٹ بھی نہیں اب دیتے کہ یار یہ میری ڈومین نہیں ہے، میں فتوی نہیں دے سکتا کسی کے اوپر، یہ میری ڈومین نہیں ہے. محتاط ہو گیا میں، کیوں کریں. آپ نے ایک رمضان ٹرانسمیشن کی جس میں آپ لوگوں نے ان کو ایز گیسٹ لیا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو. کیا سمجھتے ہیں کہ اس ٹرانسمیشن میں سب اچھا ہوا یا کہیں کچھ مسٹیک ہوئی جس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ صحیح تھی، ایوری تھنگ واز گڈ. نشانہ ٹھیک لگا تھا، صحیح فٹ تھا، نشانہ ٹھیک تھا. جو چینل میں چاہیے تھا چینل کو مل گیا، جو ہمیں چاہیے تھا ہمیں مل گیا. کیا چاہیے تھا آپ کو یار؟ ہمیں بھی یہ چاہیے تھا کہ یار ایک سکسیسفل ڈبیٹ ہو، ایک ہم گفتگو کریں اور ہیلدی ڈبیٹ. ہاں، ہمیں ایک سکسیسفل ڈبیٹ ہو، ہیلدی ڈبیٹ ہو، جہاں پہ لوگ اپنا موقف دیں اور ٹالریٹ کریں. ایک اچھی ڈبیٹ ٹالرنس ملی تھی. ہاں ملی تھی. کوئی لڑائی ہوئی ہے، کوئی بد کلامی ہوئی ہے، کوئی بد زبانی ہوئی ہے، بد اخلاقی ہوئی ہے شو میں؟ نہیں ہوئی. وہ اچانک سے ان کی آواز بند ہو جاتی تھی نا، وہ شکوہ اس بات کا کرتے ہیں. یہ ہمارے دیکھیے میں نے ایک چینل پہ کام کی ہے، اس چینل کی تمام تر پروڈکشن ٹیم کو کے حوالے سے میں یہ بات کہوں گا، کسی کی بد نیتی نہیں. میں اس کو کلیئر کروانا چاہتا ہوں کہ یہ بائی چوائس نہیں تھا، ایسا کوئی ٹیکنیکل ایرر آ گیا تو آ گیا، کسی کی بد نیتی شامل ٹھیک ہو گیا. موونگ اہیڈ سر، آخری سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں سر، کہ کوئی ایک ایسا پیغام نوجوان نسل کے لیے جو حالات اسباب کو اپنے فیلیئرز کے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں
کہ باقیوں کو بہتر زندگی اچیو کرنے میں ان کے لیے اسباب زرخیز ہیں اور ہمارے لیے بنجر. ان کے لیے کیا پیغام دینا؟ قرآن کو پڑھیں, اپنے مسائل کا حل قرآن سے تلاش کریں. کوئی ایسا دنیا کے اندر معاملہ ایسا نہیں ہے جس کا حل آپ کو قرآن و حدیث سے نہ ملے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملے گا, اللہ تعالیٰ کا قرآن ملے گا, اس کے اندر آپ کے تمام تر دکھوں کا, غموں کا, مسائل کا حل ملے گا, اور اس کو آپ فالو کر لیں, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر لیں, تقوی اختیار کر لیں, آپ سرخرو ہو جائیں گے. تقوی ہی کنجی ہے. The key to success is تقوی. ایک آخری سوال رہ گیا لیکن بہت امپورٹنٹ ہے. ملک ریاض صاحب جی, بحریہ ٹاؤن اور بحریہ کے ساتھ آپ کی بزنس ایمپائر کی ایسوسیشن, حالات بہت سخت ہیں ملک صاحب کے. آسان ہو جائیں گے, گل ہو گئی ساڑی, آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں نے پوچھا ساڑی گل ہو گئی ہے؟ ہماری بات تو نہیں ہوئی, ساڑی تو نہیں ہوئی کوئی, لیکن ہمیں امید ہے آسان. اللہ پر ایک روشن امید ہے. 2 لاکھ بندہ رہتا ہے بحریہ ٹاؤن کے اندر. اٹس ناٹ اباؤٹ ملک ریاض, اٹس اباؤٹ اے ریئل اسٹیٹ empire where there are 2 lakh families involved. I have a full trust in my system right now currently. جو پاکستان کا سسٹم ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے, وہ لوگوں کی سرمایہ کاری کو پروٹیکٹ کرے گا, وہ مسئلے کا اچھا حل نکالے گا, وہ مس ہینڈل نہیں کرے گا چیزوں کو. I have firm belief in that. It's not about a single man. It's about an institution. It's about public at large who is suffering. اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ سفرنگ بند ہونی چاہیے. It's about the revival of real estate. It's about the economical growth of Pakistan. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں حل ہوں گی. اس میں ملک صاحب کی طرف سے بھی کوئی ڈیڈ لاک ہے کس چیز کا؟ اس سچویشن میں, اس کرائسس میں نہیں ہے, اس کے ریزن میں نہیں ہے, کوئی باٹل نیک نہیں ہے. پھر ڈیڈ لاک کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے, نہیں ہے. کہتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹیز بکتی نہیں پچھلے 2-3 سال سے, بہت مسائل خراب. اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. کیا یہ نیریٹو ٹھیک ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. After every hardship there is an ease. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا. اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کرے, آمین. آپ کی بھی حفاظت کرے, اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ناظرین, یہ ڈاکٹر سبیہ الاکرام تھے. آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں, آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایک ویو بھی ان کا یا میرے سوال کا کوئی ایک حصہ بھی آپ کے لیے کوئی گراں گزرے تو ہماری اپالوجیز ہیں, بیکاز مقصد نہیں کہ اجازت چاہیں گے. السلام علیکم.